الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آج کے اس سب سے زیادہ اہم اور مستند پروگرام کے لیے میں اپنی جانب سے وانیامباڑی مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی وانیامباڑی کی نمائندگی کرتے ہوئے اور قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی کی جانب سے سب سے پہلے صدر عالی وقار عالی جناب کندالم اقبال احمد صاحب ٹرسٹی وی ایم ای سوسائٹی وانیامباڑی کا تہ دل سے اس مبارک موقع پر اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہوئے آپ کا استقبال کرتا ہوں، آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. اسی کے ساتھ مہمانان خصوصی عالی جناب ڈاکٹر پیش امام نذیر احمد صاحب سابق میر مدرس عثمانیہ ہائر سیکنڈری اسکول ترپتور، جناب کاکا محمد ظہیر صاحب ٹرسٹی وانیامباڑی مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی وانیامباڑی، اور اس کے ناظم اس پورے 9 روزہ قومی اردو میلے کے روح رواں، جنہوں نے یہ تمام چیزوں کو ظاہری باطنی ہر اعتبار سے جس کو ڈیزائن کیا ہے. میری مراد عالی جناب پٹیل محمد یوسف صاحب نائب صدر وی ایم ای سوسائٹی کا بھی تہ دل سے بصمیم قلب آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، اہلاً و سہلاً و مرحبا. اور اسی کے ساتھ جناب نری محمد نعیم صاحب نائب سیکریٹری وی ایم ای سوسائٹی، جناب ڈاکٹر کے انیس احمد صاحب سیکریٹری میل وشارم مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی میل وشارم. ایک اور مہمان جو ابھی تشریف لا رہے ہیں عالی جناب ڈاکٹر بشیر الحق صاحب عربی پروفیسر لطیفہ عربی کالج ویلور، اور جناب چاکوا پرویز احمد صاحب جنرل سیکریٹری وزڈم پارک اسکول وانیامباڑی کا بھی دل کی گہرائیوں سے اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہوئے آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. اور تمام شرکاء کا بھی، تمام سامعین حاضرین کا بھی میں اس مبارک موقع پر پرتپاک استقبال کرتا ہوں، فرداً ہر ایک کا استقبال کرتے ہوئے میں آگے کی کارروائی کے لیے اس پینل ڈسکشن بعنوان تمل ناڈو کے مدارس کے تعلیمی معیار کو کیسے بہتر بنایا جائے، اس کے جو ناظم ہیں عالی جناب پٹیل محمد یوسف صاحب نائب صدر وی ایم ای سوسائٹی کے حوالے مائک کرتا ہوں اور آگے کی کارروائی آپ.
اجازت بعد نکل لیں گے سر ڈسکشن کے نہیں لانا ہے وہ ان کے چاکوا پرویز صاحب کے ہیں بشیر الحق صاحب کے ہیں نذیر صاحب کے 3 نام اور ایک ادھر کے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم حاضرین، آج کا یہ اجلاس بلکہ نشست بہت ہی اہم ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو بھی اس کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے اور بڑے غور سے سننا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے سبھی احباب کسی نہ کسی تعلیمی ادارے سے منسلک ہیں. تو تعلیمی اداروں کی بہتری کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو آپ لوگوں کی ضروری ہے، اور رائے اسی وقت دی جا سکتی ہے جب آپ سنیں گے اور اظہار خیال کا موقع آپ دیں گے. تو میں پہلے گزارش کروں گا کہ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سامنے آ جائیں، اس لیے کہ بعد آنے والے لوگ وہ سب کو پھلانگتے ہوئے سامنے آتے ہیں تو پورا پروگرام ڈسٹرب ہو جاتا ہے. درخواست کرتا ہوں جی پہلے سامنے کی کرسیوں کو حاصل کر لیں اور اس کے بعد جو ہے پیچھے آنے والے وہاں بیٹھیں گے. تو الحمدللہ آج ہمارے درمیان 5 پینل کے ممبران ہیں، اور یہ ممبران بڑے لائق و فائق ممبران ہیں، اس لیے کہ سب کا تعلق بڑے دنوں سے کسی نہ کسی تعلیمی ادارے سے ہے. سب سے پہلے ہمارے درمیان ڈاکٹر بشیر الحق صاحب ہیں، تو یہ آپ کے محتاج تعارف بھی نہیں، مختلف ہمارے پروگراموں میں کسی نہ کسی جگہ آپ کی تقریر آپ ضرور ہوں گے. آپ کا تعلق مدرسہ لطیفیہ ویلور سے ہے. آپ اس سے پہلے مدراس یونیورسٹی کی سینٹ کے بھی ممبر رہے ہیں. الحمدللہ بڑے کتابوں کے بہت ساری کتابوں کے وہ مصنف بھی ہیں، اور ان کی ایک نئی کتاب انشاءاللہ کل علماء کی نشست میں یہاں اس کا اجرا بھی ہوگا. تو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور آپ کے زرین خیالات کا ہم لوگ یہاں پر استقبال کریں گے. اور اس کے بعد جو بیٹھی ہوئی شخصیت ہے جناب ڈاکٹر کے انیس احمد صاحب ہیں. آپ تعلق وشارم سے ہے. وشارم میں جو ویمنس کالج چلائی جا رہی ہے وہاں کی MMES میل وشارم مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی، تو ان کی طرف سے چلنے والی ویمنس کالج کے آپ سیکریٹری اینڈ کرسپانڈنٹ ہیں. الحمدللہ صلاحیتوں کے مالک ہیں. اظہار خیال میں بھی آپ کو عبور حاصل ہے، اور آپ اچھی طرح سے حمد اور نعت بھی، اگر وہ ان کی عمر چھوٹی ہوتی تو آج شام کی نشست میں ہم ان کو بھی شامل کر لیتے تھے. تو وہ بھی ہیں، میں آپ کا بھی استقبال کرتا ہوں. اور اس کے بعد بیٹھی ہوئی شخصیت آپ جانتے ہیں جناب پیش امام نذیر احمد صاحب، ان کا تعلق ہمارے اس کی بستی پاتور سے ہے. تو ان کو کسی زمانے میں میرے خیال سے بہت دنوں پہلے نلا سیریئر وردو جسے کہتے ہیں، یعنی بہترین استاد کا تمغہ حکومت تمل ناڈو کی طرف سے دیا گیا تھا. وہاں کے اسکول کے آپ بہت زمانے تک سربراہ رہے، اور ان اسکول کو بہتر بنا کرنے کے بعد آپ فارغ ہو کر یہاں پر آئے ہیں. اور دوسرے ہمارے پینل کے ممبران ہیں، ایک جناب نری نعیم الرحمن صاحب، یہ بھی محتاج تعارف نہیں، شہر کے تقریباً تمام ہی اداروں سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ جو ہے ویسے سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، سیاست میں بھی آپ دلچسپی رکھتے ہیں. تو ایک ملی جلی ہمہ جہتی شخصیت ہے. تو ان سے بھی ہم ان کے تجربات کی بنیاد پر آج معلومات حاصل کریں گے. اور اس کے بعد جو شخصیت بیٹھی ہوئی ہے جناب چاکوا محمد پرویز صاحب، بہت خاموش طبع ہیں مگر اندر ایک بڑا سمندر رکھتے ہیں جو ہمیشہ متزن رہتا ہے. تو یہاں جو ہمارے درمیان وزڈم پارک انٹرنیشنل اسکول جو کھلی ہوئی ہے CBSE کے تحت جہاں پر پڑھایا جاتا ہے، اس کے جنرل سیکریٹری ہیں آپ. اور آج ہمارے اس نشست کے مہمان اور اس کی صدارت جناب کندالم محمد اقبال صاحب کر رہے ہیں. آپ ہمارے VME سوسائٹی کے ٹرسٹی بھی ہیں، اور پھر یہ بھی جو ہے مختلف تعلیمی اداروں سے تعلق رکھتے ہیں. تو ان کی صدارت پہ یہ نشست انشاءاللہ منعقد ہوگی. اور اس کے بعد بازو بیٹھی ہوئی شخصیت، ان کو دیکھ کر کے آپ ہمارے VME سوسائٹی کے جو روح رواں تھے، جن کا انتقال ابھی قریب میں ہوا، کاکا محمد زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فرزند ارجمند ہیں. تو ابھی وہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ابھی آ رہے ہیں وہ کاکا ظہیر احمد، ابراہیم ان کا نام ہے مگر بلاتے ہیں سب کاکا ظہیر احمد صاحب، تو بھی آئے ہیں. آپ کا بھی میں استقبال کرتا ہوں.
تو چلیے اب وقت بھی کافی ہو چکا ہے. صبح کی نشست ذرا دیر ہو گئی اس کو ختم ہونے میں. کافی تعداد میں لڑکے یہاں پر جمع ہو گئے تھے اس تقریری مقابلے کے لیے, تو تقریباً 2:30 بجے اس کو مکمل کرنا پڑا. تو تاخیر کی وجہ وہی ہے کہ پہلی نشست میں تاخیر ہوئی تو بعد کی نشست میں بھی تاخیر ہو رہی ہے. تو یہاں پر کثیر تعداد میں ہمارے خواتین موجود ہیں. تو خواتین وہ ہیں جن کا تعلق تعلیمی اداروں سے ہیں, وہاں وہ پڑھاتی ہیں یا کسی نہ کسی شکل میں وہ اس سے منسلک ہیں, اور آپ احباب مختلف اداروں سے ہیں تو آپ بھی یہاں پر موجود ہیں, اور طلباء بھی ہمارے درمیان ہیں. تو دراصل تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے جن جن فیکٹر کی ضرورت ہوتی ہے سب کے سب موجود. یعنی میری مراد ہے کہ ایڈمنسٹریشن, انتظامیہ, مینجمنٹ وہ بھی اچھا ہو, اور وہاں جو پڑھانے والے ٹیچرز ہیں, استاد ہیں, استانیہ ہیں, وہ بھی اچھی ہوں, اور وہاں کے طلباء. یہ 3 ہی گروپ ہیں جو تعلیم کے معیار کو بلند کرنے میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پبلک کا کوئی دخل نہیں ہوتا, اور کسی حد تک جو ہے پیرنٹس یعنی والدین کا بھی اس میں دخل ہوتا ہے. تو تمام لوگ کسی نہ کسی شکل میں والدین تو ہیں. تو بہرحال سب جتنے کہتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز سب یہاں پر جمع ہیں. تو چلیے آج کی اس نشست کا آغاز کرتے ہیں. تو آغاز اس نشست کی شکل یہ ہوگی کہ پہلے کچھ سوالات ہمارے پینل سے کیے جائیں گے, وہ اپنے تجربے اور اپنے علم و ہنر کی بنیاد پر اس کا جواب وہ دیں گے, اور ان کے مشورے آئیں گے, ان کو ہم نوٹ کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد آپ لوگوں سے آخری موقع دیا جائے گا, آپ لوگوں سے بھی کچھ مشورے اگر آ سکتے ہیں تو بھی انشاءاللہ حاصل کیے جائیں گے. تو میں سب سے پہلے ہماری سب سے ہمارے کے انیس صاحب, ڈاکٹر کے انیس صاحب جو MMES کے ویمنس کالج کے سیکریٹری اینڈ کرسپونڈنٹ ہیں, ان سے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے تعلیم کا معیار بلند کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ معیار سے کیا مطلوب ہے, یہ ذرا آپ وضاحت کریں گے تو ہمارے سب سامعین کو انشاءاللہ بہتر ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات, اس نشست میں شرکت فرما کر بڑی مسرت ہوئی. یہ سب ہمارے پٹیل محمد یوسف صاحب کی محبت ہے جو یہاں مجھے کھینچ لے آئی ہے, ورنہ میں اس قابل ہوں نہیں. بہرحال تعلیم کی معیار کی بات جب ہم کریں, ماشاء اللہ دوسرے زبانوں کی معیار کافی بلند ہے صرف ہماری زبان, پیاری زبان کی جو ڈگمگا رہی ہے. اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بچوں کا رجحان والدین کی طرف سے کسی اور طرف کھینچا چلا جا رہا ہے. مگر ہماری زبان کی تحفظ صرف ہم کر سکتے ہیں. بڑی پیاری زبان ہے, کبھی بھی مشکلات آئے یہ زبان خود بخود کہیں چھپ جاتی ہے, گم ہو جاتی ہے, مٹتی نہیں. مٹنے کی صفات اس میں ہے نہیں. غلطی ہماری ہے, ہم اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. میری ادباً گزارش ہے خواتین سے بھی کہ اپنے گھروں میں بھی اس زبان کی حفاظت کرتے رہیں, بچوں میں لکھنے پڑھنے کی عادت ڈالتے رہیں. معیار کے کم ہونے کے کئی اسباب ہیں. ٹیکنالوجی بہت زوروں پر چلی جا رہی ہے, اس وجہ سے ہمارے بچے جن کا رجحان دوسری طرف چلا جا رہا ہے. مگر فکر کی کوئی بات نہیں, جو کشش اردو زبان میں ہے وہ کسی بھی وقت ہم
उन बच्चों को खींचकर अपनी तरफ ले आ सकते हैं। इसलिए वालिदैन और असातिज़ा के दोनों अपने इरादों में मजबूत रहें तो फिर हम इसके मेयार को चोटी तक ले जा सकते हैं। कोई हैरत की बात है नहीं, वरना यही है कि हम राहों में पड़े रहेंगे। हम आज पड़े ही राहों में टूटे हुए पैमानों की तरह। एक शायर का एक शेर है वो। मगर मायूस होने की ज़रूरत है नहीं। फिर मुझे हमारे पेशमाम नज़ीर साहब बता रहे थे कि जो मुकदमा हम लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, वो भी हमारे फेवर में आने वाला है और रियासती हुकूमत को फिर से उर्दू को जो मकाम देना चाहिए वो शायद हमें बिल्कुल जल्द मिलने की उम्मीद है। इन सब हालात को रखते हुए मैं तो ज़रूर कहूँगा कि इसके मेयार का पूरा हिस्सा असातिज़ा पर है। वो उम्मीद ना हारें, बच्चों को उसकी तरफ मुतवज्जे करें और जो है इस मीठी ज़ुबान को फिर से आबाद करने की कोशिश करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा है कि पैनलिस्ट सिर्फ एक बार इजहार ख्याल नहीं करेंगे, इनके पास सवालात बार बार आएंगे और बार बार करते रहेंगे। तो बड़ी अच्छी बात आपने कही ये कि हमको उर्दू ज़बान जिन स्कूल और मदारिस पे ज़रिए तालीम है उन लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए। बेहतरी के और ज़्यादा मौक़े हैं, उन मौक़ों का इस्तेमाल करके हम जो है इसको बेहतर बना सकते हैं और उम्मीद छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये अहम बात उन्होंने कही। अब इस बात को और आगे बढ़ाते हुए मैं एक दूसरा सवाल जनाब चाकवा परवेज़ साहब से करना चाहता हूँ कि ये एक तो आपने मेयार की बात कही और दूसरी बात ये बताई जाती है कि मेयार में भी हमजाती मेयार, कॉम्प्रहेंसिव स्टैंडर्ड, तो इससे क्या मुराद हम ले सकते हैं और उसको कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ इजहार ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत ममनून हूँ मुंतज़मीन का कि जिन्होंने इस पैनल डिस्कशन में शिरकत का मौका दिया। तो आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि तालीम के मेयार को बढ़ाने के लिए बच्चों पर आजकल काफ़ी ज़ोर दे दिया जाता है, टारगेट दे दिया जाता है। तुमको इतना परसेंटेज मान लेना है, अब 90 लेना है, 95 लेना है, 100% तक लेना है। और बच्चों पर इस कदर दबाव पड़ता है कि बाज़ वक़्त वो बेख़बर हो जाते हैं और मरकूज़ नहीं करते अपने आप को। हमने देखा हाल में अखबार में हमने पढ़ा कि नीट पर जोर दे देते कितने बच्चे खुदकशी करने पर मजबूर हो जाती हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को जो है तफरीहन पढ़ाना चाहिए, उनको जो है हंसी मजाक में, खेल में, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए, तमसीली तरीके से पढ़ाना चाहिए। इससे बच्चों में तालीम का रुझान बढ़ता है और दिलचस्पी पैदा होती है। उनको डरा दिया जाता है, जैसे कि मैथ्स हो या साइंस हो, केमिस्ट्री हो, इस कदर मुश्किल बनाकर उनको पेश किया जाता है कि बच्चे रटने पर मजबूर हो जाते हैं और आइन इम्तिहान के वक्त पर वो भूल जाते हैं। अगर समझ कर पढ़ लें बच्चे, उनको इस कदर समझाया जाए कॉन्सेप्ट को और मैथ्स के प्रिंसिपल्स को इस कदर जहन नशीन करा दिया जाए तो बच्चे इम्तिहान के हाल में जाकर अपने आप को खुद से समझ कर पढ़ने के काबिल बन जाते हैं। यह है उमूमी तालीम मेयार का लाए है, अमल बढ़ाने का लाया है। दूसरी बात, उर्दू के मेयार बढ़ाने के लिए जैसा कल हमारे प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र शामिर साहब बताया था कि मुताला इंसान के लिए शनाख्ती कार्ड है। बच्चों में मुताले का ज़ौक़ बढ़ाना चाहिए। जिस कदर वो मुताला करते जाएंगे उर्दू ज़बान से उनकी वाक़फ़ियत बढ़ती जाएगी और वो जो है मुख्तलिफ़ किस्म के उर्दू के ख़वात, ज़वाबित, सर्फ़ नहव के जो बारीकियाँ हैं वो समझते जाएंगे और खुद से उनको कुछ लिखने पढ़ने का मौका मिलेगा। और स्कूल्स में जिस वक्त हम पढ़ते थे उस वक्त में इदारे होते थे, पार्लिमान कबीर के
جو ادارے ہوتے تھے اس کے ذریعے سے بچے مضمون نویسی کرنا، تقریر سیکھنا، شعر و شاعری کرنا، یہ سب ان کو مواقع ملتے تھے اور وہ جو ہے اس میں آگے بڑھتے تھے۔ اسکول میں جب اردو کے اساتذہ جب اسباق پڑھائیں گے تو کس قدر ایک مصنف منظر کشی کرتا ہے اس پر زور دیا جائے۔ منظر کشی کی جائے، ایک مضمون لکھنا ہو تو کس قدر سے اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں، یہ سب ان کو اگر نکات سکھائے جائیں تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ معیار بڑھ سکتا ہے۔ اس پر ہم بات ختم کرتا ہوں۔ جی شکریہ پرویز۔ آپ نے بتایا کہ بچوں کو رٹا کر کے جو پڑھایا جاتا ہے اس کو ہم معیار تسلیم نہیں کر سکتے، بچے خود سے اپنے اندر جو ہے وہ اسکل پیدا کریں، یہ باتیں انہوں نے بتائیں۔ اور بچوں پر اتنا پریشر بھی ڈالا جاتا ہے کہ آئے دن ہم اخبارات پہ پڑھتے رہتے ہیں کہ بچے خودکشی کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے کسی معیار کو حاصل کرنے کا طریقہ ہم نہیں بنا سکتے۔ اور ایک اہم بات آپ نے بتائی کہ مطالعہ جہاں نہیں ہوگا وہاں کوئی معیار قائم نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک پیڑ ہے، اس کی ڈالیاں ہیں، صرف ڈالیاں ہیں اور وہ پیڑ جڑ سے کٹ چکی ہے تو کتنے دن وہ ہرا بھرا رہ سکتی ہے، تو اسی طرح مطالعے کے بغیر وہ لوگ رہیں گے تو ان کا حال یہی ہوگا۔ تو بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر ہمارے پیش امام نذیر احمد پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو عام بات چلتی ہے کہ جب ایگزامینیشنس ہو جاتے ہیں، امتحانات ہو جاتے ہیں اور ان کے نتائج جب آتے ہیں تو فوراً ہم تلاش کرنے لگتے ہیں کہ فلاں اسکول کا کتنا پرسنٹیج آف پاس رہا، یہ اسکول میں کتنے طلبہ کامیاب رہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کا اور پھر معیار کا سارا دار و مدار صرف ایگزامینیشنس اور امتحانات پر ہے یا جو ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ ذرا اس پر وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت بڑا ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج یہ پسیفی کتاب میلے کے بہانے ہم جمع ہوئے ہیں۔ الحمدللہ جناب پٹیل جی سامنے جو سوال کیا ہے، میری نظریے میں کسی اسکول کا معیار اس اسکول کی عمارت کے اوپر یا اس اسکول کی انفراسٹرکچر کے اوپر یا اس اسکول کے دوسرے معاملات کے اوپر یا یہ تمام چیزوں پر ہرگز معیار نہیں ہو سکتا۔ اس اسکول کا معیار اسی پر ہوتا ہے کہ اس اسکول میں اس سال کتنے بچے ڈاکٹرز بنے، کتنے بچے انجینئرز بنے، کتنے بچے بیوروکریٹس ہو گئے اور کتنے بچے سروس کمیشن میں پاس کرے، یہ دیکھ کر معیار دیکھتا ہے۔ مگر قابل افسوس کی بات ہے کہ آج حکومت ہو یا پیرنٹس کا طبقہ ہو یا اساتذہ کا طبقہ ہو یا مینجمنٹ ہو، رزلٹ آتے سے ہی ہاؤ مینی پاسز، واٹ از دی پرسنٹیج، 98 ویری گڈ، 100 ویری گڈ ایکسلنٹ، یا 50 60 ایوریج، یا بلکہ نگاہوں میں سے گر جاتے ہیں۔ یہ ہرگز نہیں، یہ ایسا جج کرنے کا معیار کا نہیں ہے۔ یہ جب بچے پاس ہوتے ہیں تو اسکول سے کتنے بچے ڈاکٹری کے لیے تیار ہوئے، کتنے بچے پاس کیے اور بچے آ کر انجینئرنگ پاس کیے، یہ رکھ کر معیار ختم کرتے ہیں۔ یہ معیار کرنے کا ختم طریقہ یہی ہے، مگر اس کو بدلنا بہت مشکل ہے، آسان نہیں، کیونکہ یہ بیٹھ گئی ہے بات کہ پرسنٹیج سے اتنا ہی۔ اور دوسری سلسلہ اگر یہ روٹ میں بھی جو بھی ابھی ڈسکس کیا تھا، ڈسکشن ہے، میں بھی اس میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ روٹ میموری کے بارے میں آپ کو شاید یاد ہوگا یا نہ ہوگا، جب ایک 20-25 سال آگے جب پرسنٹیج کا بڑا زمانہ، بڑا بول بالا چلتا تھا، یہ ایک اسکول کے طلبہ سراسر ہمیشہ سنٹم لیتے تھے، لوگوں کو بہت تعجب ہوا، بالکل ناکارہ اسٹوڈنٹ بھی اندر جاتا ہے سنٹم لیتا ہے، کیسا ہے؟ بعد میں جب اس کا سروے کیا گیا تو معلوم ہوا جب وہ کالج کو، یہ اسلامیہ کالج کو آتا ہے، جو بچہ وہاں پڑھا ہے فیل ہو جاتا ہے، یہ بہت سے بچے اس میں آ کر فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے بعد میں پتا چل رہا، جب سنگ کا ایگزام آتا ہے تو اس وقت بچے کو رات کے 12 1 2 تک رٹ روٹ میں رٹ لگا کر بچہ امتحان میں جا کر چھن جاتا ہے، بغیر اس کے پاس کریٹیوٹی نہیں پیدا ہوتی، اس کے بعد کرٹیکل تھنکنگ پیدا نہیں ہوتی، اس کے بعد پرابلم سالونگ نہیں آتا، اس کے پاس ڈیسیشن میکنگ نہیں آتا، اس کے پاس امپیتھی نہیں آتی، اس کے پاس سیلف ریسپیکٹ نہیں آتا، اس کے پاس سیلف اسٹیم نہیں آتا، یہ تمام چیزوں میں معذور رہ جاتا ہے۔ جب ہائر ایجوکیشن آتا ہے تو وہ آ کر بالکل
नाकिस बन जाता है। अब जब वो बच्चे जो उसके साथ पढ़ते वक्त बिल्कुल पीछे थे, वो बच्चे आगे बढ़ कर आगे चले जाते हैं, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर। ये हर रूट में निकाला। मेरी इल्तिजा है अगर ये रूट में मेरे को जहाँ तक उसे काटे, और इसकी तरजीह देने वाले असातिज़ा और असातिज़ा कराम और पेरेंट्स हैं। बस इसके मेयर का खुलता इस सवाल का जवाब मैं समझता हूँ तसल्ली बख्श होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बताया कि तालीम का मेयार ये नहीं है कि इम्तिहानात के कुछ दिन पहले खूब रट के, जैसे कोई ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया तो खाए कर देता है, इस तरह से इम्तिहान के दिन खाए कर दिया तो उसका पेट भी खाली हो गया, उसका दिमाग भी खाली हो गया। इसका नाम मेयार नहीं है, इसको हम किसी भी तरह से मेयार तसव्वुर नहीं कर सकते। और इसको इसके असरात को सही तौर पर जानने का एक ज़रिया है मेडिकल जो कोर्सेस होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा उनको एंट्री में भी एग्ज़ामिनेशन देना पड़ता है और फिर जो है +2 के लेवल में भी अच्छे नंबरात लेने पड़ते हैं। तो +2 के लेवल में वो अच्छे नंबरात लेके पास हो जाते हैं और उसके बाद नीट का इम्तिहान भी पास कर लेते हैं। रटा के सब पास कर दिया जाता है, मगर अक्सर बच्चों को देखा जाता है कि वहाँ दाखिले के बाद फर्स्ट ईयर तक वो पहुँच ही नहीं सकते। पहले सेमेस्टर में फ़ेल हो गए, दूसरे सेमेस्टर में फ़ेल हो गए तो मायूस हुए और फिर जो है वो तालीम को छोड़ के भागने लगते हैं। तो इसको क्या मेयार करार दिया जाए? उन्होंने 99% लिया था तो वो किस काबिल हैं? कोई काबिलियत उनके अंदर नहीं है। तो बहरहाल ये जांचने का तरीक़ा नहीं है, मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि इम्तिहानात बिल्कुल सिफ़र हैं, उनको देखा ही नहीं जाए। तो दोनों के दरमियान एक बैलेंस करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं और जनाब डॉक्टर बशीरुल हक साहब से हम ये पूछते हैं कि अरबी मदारिस के अंदर भी क्या यही हाल है? वहाँ का क्या हाल है, ज़रा हमको बताइए इसके बारे में। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। डैस पर तशरीफ़ फरमा दानिश्वरान क़ौम, मुहिब्बान उर्दू, हमदर्दान मिल्लत, हाज़रीन में भी इसी नौ की शख्सियतें मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ई खाना हमा आफ्ताब अस्त के मिक़दार है। मैं जनाब मुहतरम पटेल साहब, यूसुफ साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस तालिब इल्म को आप बुज़ुर्गों के सामने लबकुशाई का मौका इनायत फरमाया। दीनी मदारिस के ताल्लुक़ से उन्होंने ये बात कही है कि इसके मुताल्लिक़ मैं कुछ बातें कहूँ। दीनी मदारिस तमिलनाडु के शहर शहर में फैले हुए और यहाँ पर इस्लामी उलूम व फ़नून, कुरान, तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह इस्लामी, मीरास, तरका, जितने भी फ़नून है वो अरबी किताब ही, अरबी ज़बान ही में पढ़ाई जाती हैं। लेकिन उसकी तफ़हीम, तदरीस और उसका इजहार ख़याल, वज़ाहत, तशरीहात जो भी है ये उर्दू ज़बान ही में है। उर्दू ज़बान मदारिस के ज़रिए से ज़रूर तरवीज पा रही है, फैल रही है। ये इसलिए फैल रही है कि वहाँ इब्तिदा से लेकर तलबा उर्दू ही से जुड़े रहते हैं। तकरीरों का मामला अंजुमन के ज़रिए से होता है। हर जुमा किसी एक उन्वान पर तलबा को तकरीर करनी होती है। असातिज़ा की निगरानी में बच्चों को किताबें दी जाती हैं कि वो अपने अपने हिसाब से कोई एक मौजू इख्तियार कर लें और जुमे की शब आकर किसी मौजू पर 5-10 मिनट तकरीर करें। तलबा मज़ामीन अख़्ज़ करके, याद करके, ज़बानी तौर पर आकर रट कर सही तकरीर करते हैं। ये इब्तिदाई मरहला होता है। रफ्ता रफ्ता उनके अंदर एक आदत हो जाती है मुताले की, अल्फाज का ज़ख़ीरा उनके जहनों में जमा हो जाता है। उसके बाद जब वो मुंतही जमातों पहुँचते हैं, पंजुम, शशुम या हफ्तुम में, तो उस वक्त उनको
علانیہ طور پر فی البدی طور پر اسٹیج پر ہی عنوان دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس پر اظہار خیال کیجیے۔ تو الحمدللہ یہ 7 سالہ تربیت کے اندر زبان و ادب پر اتنا عبور ہو جاتا ہے کہ پوری روانی کے ساتھ وہ اپنے بیان کو، معافی ضمیر کو، اظہار خیال کو بڑی عمدگی سے پیش کر دیتے ہیں۔ ایک تربیت کا ایک ماحول ہے۔ اسی طرح ان بچوں کے اندر خط درست رہنا چاہیے۔ آدمی کتنا ہی قابل ہو، خط اگر شکستہ ہے تو بڑا معیوب معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر ہفتہ ان کو عربی، فارسی، اردو کے 6 صفحات لکھا دیے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ لکھتے وقت ان کے ذہنوں میں الفاظ بیٹھتے ہیں، اسلوب ذہن میں آ جاتا ہے، کئی مضامین جمع ہو جاتے ہیں، گویا پہلی جماعت سے لے کر ہفتم تک ان کا معاملہ جو رہ جاتا ہے تو لکھنے کی بھی مشق ہو جاتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار ان کو مضامین دیے جاتے ہیں کہ اس پر مضمون لکھیے۔ تو یہ تعلیم کے اس انداز سے تحریر بھی، تقریر بھی، یہ دونوں چیزیں آتی ہیں۔ پڑھنے کے بعد جب یہ باہر چلے جاتے ہیں تو قوم کے ذمہ دار ہونے کی وجہ سے مساجد ہو، مدارس ہو یا ملی معاملات ہو، جلسے ہوں، وہاں ان کو خطابات کے موقع ہوتے ہیں تو اردو زبان ہی میں یہ اپنے اظہار خیال یہ اس طریقے سے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اب زبان کو زندہ رکھنا، زبان کو ترقی میں لانا، زبان کا جو حسن ہے اسے باقی رکھنا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ میں 2 حیثیتوں سے اردو سے جڑا ہوا ہوں۔ کولینڈی سے میرا پی ایچ ڈی ہوا تھا، وہیں سے مجھے ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی تھی۔ پھر مدراس یونیورسٹی سے بھی میرا تعلق رہا۔ پھر جب فرسٹ اکیڈمی قائم ہوئی تو 3 سال میں گورننگ کونسل میں رہا۔ پھر اس کے بعد 3 سال جو جے للیتا کی پیریڈ میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں رہا۔ اس وقت ہمارے عبدالعلی نواب صاحب انہوں سیکریٹری کے چیئرمین تھے، نائب چیئرمین تھے، اور ہمارے محترم اب اشرف صاحب جن کو مجاہد اردو کا لفظ دیا گیا ہے، جو بالکل حق بجانب ہے، یہ سب مل کر حکومت سے گفتگو کیے، معاملات کیے، یہ سارے معاملات چلتے رہے۔ اب کہنے کا منشا اختصار کے ساتھ میں اپنی بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں۔ معیار جس انداز کا آج ہے، مجھے عربی، فارسی، اردو کے بی اے اور ایم اے کے پرچے کریکشن کرنے کا موقع ملتا رہا۔ اردو زبان کے پرچے جب میں چیک کرتا ہوں تو بڑے دکھ کے ساتھ کہنا ہوتا ہے، بعض بچے تو صرف سوالات نقل کر کے چلے جاتے ہیں، بعض بچوں کا معاملہ خط اتنا شکستہ، املے کی غلطیاں حد سے زیادہ بڑھی، کوئی کچھ لکھا، کوئی کچھ لکھا۔ جو ہمارے چیئر پرسن تھے ان سے کہا کہ مولانا یہ معاملہ بہت ہی نازک ہے، ان بچوں کو آپ پاس کرتے چلے جائیں گے تو یہ بچے جا کر اسکولوں میں کیا پڑھائیں گے؟ یہاں سے ہمارا نقصان ہی نقصان ہے، یہی ہمیں بریک لگانا چاہیے۔ پورے طریقے سے جو ناکام ہے ناکام بنا دینا۔ تو مولانا کا جو محترم صاحب تھے، نام یاد نہیں آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں مولانا، پہلے سے بچے اردو میں بیٹھتے ہی نہیں۔ ادیب فاضل جو آج بی اے کے مساوی ہے، مدراس یونیورسٹی ہو، تروولر یونیورسٹی ہو، کورسز چل رہے ہیں، طلبہ بیٹھ رہے ہیں، لیکن اتنے ناقص ہیں پرچوں کے اندر، کہا نہیں جا سکتا۔ یہ عیب کی بات نہیں ہے، فکر کی بات ہے کہ انتہائی درجے کے کلاسز میں ہمارے طلبہ جو بی اے کے برابر ہیں، ان کے پرچوں کا یہ حال ہے۔ تو چیئر پرسن صاحب انہوں نے کہا کہ مولانا یہ تنگ نظری مناسب نہیں ہے، بچے پہلے سے بیٹھتے نہیں ہیں، اگر آپ فیل کر دیں گے تو کوئی بیٹھیں گے نہیں، پاس کر دیجئے، چھوڑ دیجئے، ڈال دیجئے نمبرات۔ یہ میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے، معیار کو بلند کرنے کی کئی صورتیں ہمارے بزرگ ماہرین زبان و ادب نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ میں ایک بات کہنا یہ چاہتا ہوں، اردو زبان کی حیثیت صرف جمہوری یا آفاقی یا بین الاقوامی اتنی نہیں، بلکہ اس کی ایک حیثیت مذہبی بھی ہے۔ اب اردو زبان مسلمانوں کے ساتھ جڑ چکی ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں زیادہ تر 90% مسلمان ہی اس سے جڑے ہیں۔ ہندوؤں کے اندر کسی زمانے میں ان کی زبان تھی، شعراء پیدا ہوتے تھے، مصنفین تھے، آج ادھر کے گراف کم ہوتے ہوتے بالکل نچلی سطح پر آ چکا ہے۔ اب ان حالات میں خود ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی اردو زبان کا یہ جو گراف ہے بہت ہی کم ہو رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات یہ ہے کہ معیار سے ہٹ کر اس کی بنیاد کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہیں سے ابتدا سے اس کو کرنا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے
کہ جیسے اسلام کی حفاظت کے خاطر، بچوں کے عقائد کو درست رکھنے کے خاطر، دین کے مبادئات سے جوڑنے کے لیے مکاتب جو قائم کیے گئے ہیں، گلی گلی، شہر شہر، کوچہ کوچہ، محلہ محلہ، مسجد مسجد، ایسے ہی اردو کے بھی ایسے مکاتب قائم کیے جائیں۔ بچے وہ خواہ ٹیمل کلاسز کے ہوں، انگلش میڈیم کے ہوں، ابتدا میں آ کر قرآن ناظرہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں بھی پڑھ لیں گے تو اردو اس طریقے سے پھلتی پھولتی رہے گی اور اس طریقے سے اس ترویج کا معاملہ ہوگا۔ اردو کی ایک مذہبی حیثیت بھی ہے، مذہبی اثاثے کی حفاظت ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، ایمانی ذمہ داری بھی ہے۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی علیہ الرحمہ نے کہا تھا اردو کی خدمت مستحب ہے بلکہ واجب کے درجے میں ہے، کیونکہ اتنا ذخیرہ اسلام کا اس میں آ چکا ہے اور ہمارے ہندوستان کی علاقائی زبانوں میں نہیں ہے، لہٰذا مسلمانوں کی اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو اردو زبان کو ہم ابتدا سے اٹھائیں، بڑے بڑے معاملات میں بھی ضرور خرچ کرنا چاہیے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں۔ میں اکیڈمی میں 6 سال رہا، جتنا پیسہ جو گیا ادیبوں کی کتابوں کے چھپنے کے لیے، دواوین چھپنے کے لیے، شعراء کے مجموعے چھپنے کے لیے یا ان کو کیسہ زر پیش کرنے کے لیے وہ رقمیں صرف ہوتی تھیں، لیکن مجھے احساس یہ ہو رہا ہے آج ہماری بہنوں اور بھائیوں کو سب کو بھی اپنے اپنے گھروں میں بچوں کو اس زبان کو پڑھائیں، 2-4 سال کے اندر آسانی سے اردو کا قاعدہ لے کر 5ویں جماعت تک پڑھا دیں، اس کے بعد ان کو کوئی کتاب دیں تو آسانی سے پڑھتے چلے جائیں۔ اب اس اردو سے ملازمتیں ملے نہ ملے یہ سارے مسائل الگ ہیں، اس کو انٹرنیٹ سے جوڑنا، کمپیوٹر سے جوڑنا، جدید ذرائع ابلاغ سے جوڑنا، یہ اس عنوان پر ہم پھر آئیں گے انشاءاللہ، اس عنوان پر پھر آئیں گے اچھی بات اور بات چیت کے دوران۔ جی۔ تو بہرحال جی۔ آپ نے بڑی اچھی بات یہ کہی کہ یونیورسٹی لیول میں، گریجویشن لیول میں پہنچنے کے بعد بھی ہمارے بچوں کے اندر بہت سی زیادہ بنیادی باتیں، وہ خامیاں ان کے اندر موجود ہوتی ہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ یہاں تک دیکھا جاتا ہے، میں کالج کا نام نہیں بتاؤں گا، ہم مدراس کے اندر ایک سیمینار کرنا چاہتے تھے اور اس کے ساتھ ایک ڈیبیٹ اسی طرح کا رکھنا چاہتے تھے، تو ایک بڑے کالج کو ہم نے درخواست بھیجا کہ آپ کے بچے اور بچیوں کو یہاں پر بھیجیں، تو انہوں نے ذاتی طور پر مجھے فون کر کے بتایا کہ ہمارے پاس جو بچے بچیاں آئے ہیں سب انگریزی میڈیم کے پڑھے ہوئے ابھی داخلہ لیے ہیں، ان کو ہم حروف تہجی اب سکھا رہے ہیں، تو 2 سال کے بعد انشاءاللہ ہم بھیج پائیں گے۔ تو انتہائی تشویشناک بات ہے۔ تو میں ہمارے جناب نعیم الرحمن صاحب سے پوچھوں گا کہ آخر یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ بچے کالج لیول کو آ جانے کے بعد بھی اردو کے سارے امتحانات پاس کیے ہیں مگر ان کو حروف تہجی بھی معلوم نہیں، وہاں آنے کے بعد سکھانا پڑتا ہے، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ دونوں بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے منتظمین کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ تعلیم و تدریس کے تعلق سے، وہ بھی بہتر بنانے معیار کے تعلق سے میرے نام کو انہوں نے لیا اور مجھے پیش بھی کر دیا ہے، لہٰذا میں اب بھی تدریسی کام میں اس حد تک منسلک ہوں کہ اکثر مدرسوں کا دورہ کرتا ہوں، کالجوں کا دورہ کرتا ہوں، مکتبوں کا دورہ کرتا ہوں۔ اس نسبت سے جو تجربہ ہے اس کو یہ شیئر کرنا پسند کروں گا۔ ابھی ہمارے کنوینر صاحب نے بتایا کہ بچوں میں املا کی کمی ہے، یہ کیوں ہے؟ ہم نے بھی خود محسوس کیا، 10 سال پہلے ایک انٹرنس ایگزام ہوا کرتا تھا ہمارا اسلام 22 ہائی اسکول میں، اردو میڈیم کے بچوں کو وہاں کے پرائمری اسکول کے میرے مدرس اور دوسرے اساتذہ لے کر آتے تھے، ان کو انٹرویو لیا جاتا تھا۔ اب ایسا حال ہو گیا ہے کہ انٹرویو کے بغیر ہی اردو میں داخلہ ہو رہا ہے۔ انٹرویو کے وقت پوچھا جاتا تھا بالکل معمولی رب سے ڈر، اس کا املا کرو، بچے رب سے ڈر بھی نہیں کر پا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں 2 حروف کا، یہ املا بھی نہیں آ رہا ہے۔ یہ بہترین بات بتائی ہمارے مولانا نے، مگر ہم اس پر بہت دھیان دینا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ہم میں اردو زبان صرف زبان ہی نہیں ہے، اگر ایسا کہہ دیا جائے تو اس کے ساتھ ناانصافی ہوگا۔ ایسا ڈاکٹر گوپی چند نارنگ جی جو سابق ڈائریکٹر ہو چکے ہیں NCPL ہے، ان کا قول ہے، کیونکہ یہ زبان سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ تہذیب رکھتی ہے، تمدن رکھتی ہے اور ایک بہت بڑا ذخیرہ رکھتا ہے۔ یہ بین
उलूमी ज़बान है। बेहतरीन उन्होंने तज़किया किया है उर्दू के बारे में। अभी बता रहे थे कि गैर मुस्लिम माँ बाप नहीं पढ़ रहे हैं। अभी मैंने पढ़ा है कि हमारे एक सेंट्रल लाइब्रेरी है इस्लामिक कॉलेज में, अभी वहाँ से होके आया, 86 बुक्स हैं हमारे इस्लामिक कॉलेज के बुक्स में कलेक्शंस। तकरीबन मैं समझता हूँ 6000 बुक्स उर्दू के हैं। कोई भी छू कर भी नहीं देख रहा है। 10 साल से हमारा इंटरनेट ही नहीं चल रहा है, बच्चे पूछ ही नहीं रहे। ये हालत है उर्दू के ताल्लुक़ से। माफ़ कीजिएगा, ये मेरा मुशाहिदा है, क्योंकि मेरा आना जाना होता है हर जगह, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और जैसे कि बताया कि कोई भी कौम दावा नहीं कर सकती है कि किसी की उसके बच्चों का तदरीसी सफ़र 3 साल से शुरू होता है। हमारे मकतब में कोई भी कौम में यह तदरीसी सफ़र शुरू नहीं किया जाता है। हमें नाज करना चाहिए हमारे असलाफ पर, जिन्होंने ये तदरीसी सफ़र को आगाज़ किया 3 साल से बिस्मिल्लाह खानी और मकतब से शुरू करके। उसके बावजूद भी हमें ये कमज़ोरी महसूस करते हैं, तो गोया हम इब्तिदाई मदारिस का दौरा नहीं कर रहे हैं, उनका मुआयना नहीं कर रहे हैं। हमारे ही मोहल्ले में प्राइमरी स्कूल हैं, ये वक्त भी जाकर झांक कर नहीं देख रहे हैं। ये खुद हमारी जिम्मेदारी है। जैसा कि उन्होंने बताया कि 3 स्टेक होल्डर्स हैं, मैं समझता हूँ 3 नहीं 4 हैं, 5 हैं बल्कि, कि जिसमें आते हैं वालिदैन भी आते हैं और उसके अलावा सोसाइटी भी आती है, मैनेजमेंट भी आती है। तो इस सवाल को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे पेशवा नज़ीर अहमद साहब से पूछूंगा कि ये कॉलेज लेवल में पहुंचने के बाद हुरूफ तहज्जी का जो मसला है, ये वो इससे पहले कितने तकरीबन 10 दर्जात पास कर चुके हैं, तो करने के बाद भी ये मसला क्यों बाकी रहता है? शायद ये मसला जो हलता है, जिस दिन बच्चा स्कूल में दाखिल होता जभी से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, क्योंकि ना उस्ताद की तवज्जो होती है वहाँ पर इम्तिहान की इब्तिदाई दौर में, ना पेरेंट्स की दौर होती है। सब समझते ही जब उर्दू बच्चा पढ़ता है तो डेफिनेट पास, सेंटम पास। उर्दू का ही को पढ़ता, आज क्या एग्ज़ाम, आज उर्दू, दूसरा सुबह का एग्ज़ाम पढ़ा, आज का पढ़ता उर्दू, पास तू। तो ये हाल है हमारी कौम का। अगर सही मानों में बोलूँगा तो यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक वो जो बच्चा अरेबियंस जो ही आकर साल भर में ये किताब ख़त्म करते ही मुताले की, अरेबियंस और मुस्लिम्स साल भर में ये किताब ख़त्म करते हैं, और क्रिश्चियंस यूरोपियंस 35 किताब ख़त्म करते हैं, और ज्यूस 40 किताब ख़त्म करते हैं। और दूसरे मानों में और डेवलपमेंट काउंसिल, अरब काउंसिल का एक रिपोर्ट के मुताबिक अरेबियंस जो मुताला करते हैं साल भर में एवरेजली 6 मिनट्स पर आवर, 6 मिनट्स पर ईयर, 6 मिनट्स पर ईयर अरेबियंस एंड मुस्लिम्स। और यही जो मुताला करते हैं 200 मिनट्स पर ईयर, 200 मिनट्स पर ईयर। ये कौम कहाँ से आगे बढ़ सकती है? रसूल कर देखो, जब मुताला है, हकीकत में मैं दिल से बोलता हूँ, जब ये महिला लगने का नाम सुना तो हमारी कौम को जो पहली आयत नाजिल हुई, इक़रा, पढ़ पढ़ पढ़, अल्लाह खुद बोल रहा है अपने मुक़द्दस किताब में कि पढ़। और दूसरी आयत जब अल्लाह जब बंदे की तख्लीक क्या, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पाया, अल्लाह खुद पढ़ाया है बंदे को, तमाम अशिया का उससे तारुफ़ कराया है और उसके साथ साथ उसकी मारिफत भी पेश कराया। मगर आज अफसोस का मुकाम है, ये मकाम आकर पढ़ने से माखूज़ है। इसका सबब मैं किसी पर बोलना नहीं चाहता, फिर भी एक बार कहता हूँ कि इसका असर, सोशल मीडिया का असर बहुत पड़ा है। टीवी, मास एंड मीडिया और दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, बच्चे देखते ही और सुनते ही पढ़ने का मौका नहीं मिलता। बहुत बड़ी कमज़ोरी हमारी आज है। मेरा आजीज़ाना दरख्वास्त क्या है, असातिज़ इकराम से हो, पेरेंट्स से हो, कुछ भी बच्चों को पढ़ने दीजिए और बचपन से अलीफ बे जो तहजीद लिखता है जो कंप्लीट सिखाइए उसे। अगर अब मैं इस बात पर और भी फ़ख्र से बोलूँगा, जो कौम उर्दू से वाकिफ़ नहीं है, जो पेरेंट्स उर्दू से बनी ऑनलाइन में असातिज़ इकराम को फॉरेन कंट्रीज से मुकर्रर करके घरों में उर्दू और अरबी पढ़ा रहे हैं, मैं आंखों से देखा हुआ क्या बोल रहा हूँ। मगर अफसोस कौम, इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से, दिल के पपोलेटे सीने के दाग से। जी, फिर भी इसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल सका कि बच्चे कैसे 10 साल पास करके आने के बाद उनके अंदर ये बात बाकी रहती है। बहरहाल एक मसला है, आप भी इस पर गौर कीजिए। तो मुझे एक वाक़या याद आता है, एक वज़ाहत मैं करना चाहूँगा। आज के इस कॉन्वेंट कल्चर में
बच्चा अंग्रेजी और उर्दू के दरम्यान पिच कर रह गया है, ना वो उर्दू ठीक तरह से बोल पाता है, लिख पाता है, ना वो अंग्रेजी ठीक तरह से लिख बोल पाता है, बस कुछ रस्मन पढ़ लेता है। इसकी वजह, बुनियादी वजह ये हो सकती है मेरे हिसाब से। जी, मुझे एक बात याद आ रही है, मौलाना अबुल लैस इस्लाही नदवी रहमतुल्लाह अलैह की, उन्होंने एक मरतबा बताया था कि एक तालिब इल्म किसी एक ज़माने में एक ज़बान पर वो अगर उबूर हासिल कर ले, उसमें अच्छी तरह से उसको दर्क हासिल हो जाए, तो दुनिया की जितनी ज़बानें उसको पढ़ाएं वो पढ़ सकता है। तो आपने बिल्कुल सही बात कही कि हम किसी ज़बान के भी नहीं रहे, ना अंग्रेज़ी हमको आती है, ना हम उर्दू बोल सकते हैं, अंग्रेज़ी का मामला तो अलग ही है। तो बहरहाल हम किसी एक ज़बान में, और इसीलिए बताया जाता है, जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो बताते हैं कि बच्चे को अपनी मादरी ज़बान में अगर पढ़ाएं और उसका जो बचपना होता है वो अपनी मादरी ज़बान को सीखने में अगर वो गुजारे, तो बहुत जल्द वो मामलात को ग्रास्प भी कर सकता है और आगे चलकर आप जो भी आप उसको बताएंगे वो बन सकता है। हमारे पास गलती वहाँ पर होती है कि हम उर्दू बोलते हैं मगर उर्दू पढ़ाते नहीं और उस पर इंग्लिश थोपते हैं। इंग्लिश तो आप वानम्बाड़ी में देखे होंगे कि हम लोग सब उर्दू मीडियम से पढ़े, मगर अंग्रेज़ी में पढ़ने का इत्तेफाक हमको कहाँ, SSLC उस ज़माने की, यानी +1 +2 में, तो हालत बेहतर थी उस ज़माने में, इसलिए कि उर्दू में हमको अबूर हासिल हो गया और उसके बाद हम अंग्रेज़ी पढ़े, कुछ भी पढ़ लेते हैं। तो आज क्या होता है, कॉन्वेंट लेवल से ये मसला शुरू हो जाता है कि हम ना उर्दू पूरी तरह से पढ़ते हैं, ना अंग्रेज़ी पूरी तरह से पढ़ते हैं। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा मसला है, इस पर आप भी सोचिए इसको किस तरह से हल करना चाहिए। अब फिर इस मसले के दूसरे रुख पर हम आते हैं। मैं अब सवाल करूंगा हमारे डॉक्टर अनीस साहब से कि हमारे जो उर्दू असातिज़ा हैं, यानी एक चीज़ आप ज़रा वजाहत, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि हम यहाँ उर्दू ज़बान पर बात करने के लिए नहीं बैठे हैं और उर्दू से मोहब्बत, उर्दू से लगाव, ये तो हम दिन भर बात करेंगे कि आवाम के दरमियान, मगर यहाँ जो बैठे हैं हम जो है मर्ज़ की तशख़ीस के लिए बैठे हैं। तो डॉक्टर जिस तरह बेरहम होता है, सुई को अपने जिस्म के अंदर चुबो देता है और ऑपरेशन का मौका आए तो चाकू चला देता है, मगर किस तवक्को में कि आप सेहतयाब हो जाएं जल्दी। तो उस तरह से हमारा रवैया होना चाहिए कि हम हमारी गलतियों को गलतियां कबूल करें और उसको बेहतर बनाने की हम कोशिश करें। तो अब मैं तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ, यानी असातिज़ा हमारे पास जो है, मैं उर्दू ज़बान जो पढ़ाते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उर्दू मीडियम में जो साइंस पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, तारीख़ और जोग्राफिया पढ़ाते हैं, उनके मेयार में, और अंग्रेज़ी मीडियम में हो या तमिल मीडियम में हो जो असातिज़ा हैं, उनके मेयार में क्या आप कोई फ़र्क महसूस करते हैं? अगर महसूस करते हैं तो क्या है? कन्वीनर यूसुफ साहब ने बजा फरमाया, बिल्कुल हम फ़र्क महसूस करते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मौलाना भी बता रहे थे कि मदारिसों में, अरबी मदारिसों में उर्दू बराबर पलती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यानी बयान के लिए तरबियत दी जाती है, यह सब वहीं होता है। जैसा कल हमारे प्रोफेसर ये मेरा सबसे बड़ा काफ़ी दिनों से फिक्र रहा है, इसको पहले तब्दील किया जाए।
اساتذوں میں سیمینار رکھا جائے اور ان کو جگایا جائے اور ان کے ذمہ داریوں کو بتایا جائے. پھر دیکھو ہمارے بچے فوراً اس کو جذب کر لیں گے, کوئی بات نہیں. میں نے یہاں تک سنا ہے کہ کئی مدرسوں میں بغیر پڑھائے بغیر لکھائے 100 نمبر دے جاتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ کھلی بات کہہ رہا ہوں. اپنے اسکول میں ہوا, میرے کرسپونڈنٹ ہوں میں, میرے اسکول میں یہ بات ہوئی. اس بات کو خاص نوٹ کریں سب. بولیے, بڑے پتے کی بات بول رہے ہیں آپ. جی جی نہیں, میں کھلی بات کہہ رہا ہوں. بالکل لکھے بغیر استاد خود کہہ رہا ہے کہ بھائی کچھ جو آتا وہ لکھ دو, یا نام لکھ دو, یا سوال جو وہ ہے وہی لکھ دو, میں 100 نمبر دے دوں گا. یہ کوئی انصاف ہوا ہمارے زبان کے ساتھ؟ بھائی نذیر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, وہی ہوگا. یہ بالکل ناقابل برداشت ہے. کوئی استاد کا حق ہی نہیں کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں تجھے 100 نمبر دے دوں گا. اسی طرح چل رہا ہے, ہو رہا ہے. یہ بات یونیورسٹی تک پہنچ گئی اور یونیورسٹی والے کمیشن لے کے آ گئے. کیا ایسا ہو رہا ہے کہتے کیا بتاؤ, ہم نہ کچھ معلوم نہیں ہوتا. کیا ہمارے استادوں کو پکڑ کے کھڑا کر دیں کٹہری میں؟ نہیں ہو سکتا. گھر کی بات ہے, سلجھانا چاہیے. یہ بات وانمبڑی میں نہیں ہے. ماشاءاللہ اگر وانمبڑی میں ہے تو کچھ معیار ہے. میں فخر کے یہاں ساتھ بھی کہوں. اس کی کمی اور کمزوری محسوس کی جاتی ہو سکتا آپ کے انداز سے آپ کو کمی محسوس ہوگی, میرے انداز سے آپ بہت آگے ہیں. جو بات ہے کہہ رہا ہوں میں. جیسے جیسے شمال کی طرف جائیں گے غائب ہوتا جا رہا ہے. کیا بات ہے؟ مگر حضرت نے جو کہا بالکل صحیح بات کہا. میں یہ بات 2-4 سال پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر اردو زندہ ہے تو عربی مدارس سے زندہ ہے, اسکولوں سے نہیں. پھر اس میں بدلاؤ لانا چاہیے. معیار جب پکڑیں گے جب کمٹمنٹ ہو استادوں میں. بچوں پر یہ نہ ڈالو, الزام نہ ڈالو. وہ بالکل خالی سلیٹ کی طرح ہی جو بھی لکھنا چاہے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. لکھیے, کوشش کیجئے, پھر دیکھو کیا ہو رہا ہے. یہی ہے یوسف صاحب. جی بہرحال آپ نے بڑے جو ہے خوش دلی کے ساتھ تسلیم کیا, اور یہ ہر اردو دان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے. اور یہ مقام جو ہے ایسا نہیں کہ ہم لیپا پوتی کریں اور اپنی غلطیوں کو چھپا دیں. بالکل نہیں. یہ بالکل حقیقت ہے, اس کو ماننا چاہیے. اس کے ساتھ مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہے. میں ایک کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ فلسطین پر جب یہودیوں نے قبضہ کیا تو وہاں انہوں نے اسکولوں کا جال بچھا دیا. تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو جمہوریت باقی رہے گی. مسلمان عرب بچے بھی وہاں پڑھیں گے, یہودی بچے بھی وہاں پڑھیں گے. تو انہوں نے بنایا یہ معیار کہ یہودی بچہ مجھے نمبرات صحیح یاد نہیں ہے, میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. 50 نمبر اگر لے گا تو پاس ہوگا. عرب بچہ اگر 30 نمبر لے گا تو پاس ہوگا. عرب حضرات بہت خوش ہو گئے, ہمارے بچے جو ہے بڑی تعداد میں اب پاس ہوں گے. مگر اصل میں وہ کیا کرنا چاہتے تھے, ہمارے معیار کو گھٹانا چاہتے تھے اور اپنے معیار کو بڑھانا چاہتے تھے. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر سارے میدانوں میں یہودی جو ہے آگے ہیں, سب ان کے پاس موجود ہے. چاہے آپ بینکنگ اٹھا لیجئے, چاہے سائنٹیفک انوینشنز اٹھا لیجئے, آپ میڈیا اٹھا لیجئے, سب کے بڑے بڑے جو اونرز 1 2 3 آپ گنتے جائیں تو سب وہ ہیں. تو یہ ایسا ہی نہیں ہوا. ہم جو ہے ان پر لان تان ہم کرتے ہیں, ہمارے جمعے کے خطبوں میں ہم ان پر بددعا بھیجتے ہیں. یہ الگ بات ہے, بھیجنا چاہیے, مگر کیا اس سے مسئلے کا حل ہے؟ ہم جو ہے ان سے سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے معیار کو کیسے بلند کیا. بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے درمیان. تو استادوں کے تعلق سے میں سوال کو اور آگے بڑھاتے ہوئے نری نعیم الرحمن صاحب سے پوچھوں گا کہ ہمارے پاس کیا یہ غلطی ہو رہی ہے کہ ہم اردو میڈیم میں جب سائنس, میتھس اور ہسٹری, جغرافی پڑھانے کے لیے اساتذہ کا تقرر کرتے ہیں تو ہم کوئی نرمی برتتے ہیں کہ ان کی لیاقت کو, ان کی صلاحیت کو دیکھے بغیر صرف ہمدردی کی بنیاد پر ہم کو
ہم جو ہے ان کو اپائنٹ کر لیتے ہیں، بلکہ دوسری جگہ عام طور پر ایسا نہیں کیا جاتا، بالکل سخت جو ہے کچھ قاعدے رکھے جاتے ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ اپائنٹمنٹ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہماری قوم بہت کمزور ہے، اب ہم ان کو نوکریاں نہیں دیں گے تو کہاں جائیں گے؟ تو ان ہمدردی اور معیار دونوں کے درمیان بیلنس کس طرح سے کیا جائے گا، اس پر آپ کچھ وضاحت۔ صحیح موضوع پہ آ رہے ہیں۔ بہترین سوال رہا آج کنوینر صاحب کا، چونکہ تقرر جو اساتذہ کا ہوتا ہے، اب بھی چند مدرسوں میں مینجمنٹ انٹرویو رکھتے ہیں جو 3 گھنٹہ چلتا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے ہمارے سوسائٹی میں پرائمری اسکولس KG سے لے کر PG تک جو اپائنٹمنٹ ہوتا ہے، ہم 5 گھنٹے انٹرویو چلاتے ہیں اور اتنا بہترین کمپریہنسو انٹرویو ہوتا ہے، اس میں سے جو مارکس زیادہ لیتے ہیں انہی کو تقرر کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ منمانی کر دیے، کچھ ہمدردی کر دیے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہاں 1-2 جگہ ہو بھی جاتا ہو، مگر جہاں تک اردو مدارس کا تعلق ہے وہاں خصوصاً ہمارے جو مینجمنٹ ہیں وہاں بالکل انصاف برتی جاتی ہے۔ اب رہی بات اساتذوں کا، میں بولوں گا اساتذ اس کے باوجود بھی جس زمانے جب ہم بچپن میں پڑھ رہے تھے اس وقت کے جو اساتذوں کا معیار تھا وہ معیار میں پورا اتر نہیں رہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ میں فخر کے ساتھ کہوں گا کہ میں جس مدرسے میں پڑھا اس مدرسے کے میرے مدرس بھی تھے، مدرس تھے، ایک مدرس اتنے بہترین رول ماڈل تھے، انہوں نے ہم نے بلا کے پوچھا کہ آپ ایک میلاد کمیٹی بنا کے، وہ ایک اسی گلی میلاد کمیٹی بنا کے ہر سال میلاد کرتے تھے ہم، آپ بلا کے کرتے 2 مہینہ اس کا سے محنت کرتے، 20 آدمی میلاد میں رہتے تو ایک آدمی کو بلا کے تقریر رکھتے، ختم کر دیتے، کیوں نہیں آپ ایک دارالمطالعہ شروع کرتے؟ انہوں نے ریڈنگ روم شروع کرنے کے لیے ہمیں سید پیرا نامی ایک استاد نے ہمیں یہ انکریج کیا اور اویئرنیس پیدا کیا۔ اس کا نتیجہ ہے وہ ادارہ اب بھی زندہ ہے، 50 سال سے ہم اس کے رکن ہیں، 50 سال سے ہم سماجی اور دینی، تعلیمی اور تدریسی سیاسی کام میں ملوث۔ یہ ایک استاد اگر چاہے تو ایک ادارہ بناتا ہے ایک ارادے سے، ایسا بچپن سے 50 سال سے ہم لگے ہیں، اب بھی اس میں 5 ٹرسٹ ہم زندہ ہیں جو 50 سال سے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ استاد کا وہ رول ماڈل ہونا چاہیے، جیسا کہ بتایا تھا کہ استاد ایک استاد اپنی جگہ ایک رول ماڈل کا حیثیت رکھتا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اساتذہ، میں نہیں کہوں گا کہ پورے اساتذہ ویسے ہیں، بہت سست ہیں، ان کو ورکنگ ڈیز کا فکر رہتا ہے، گویا 360 دن میں 180 دن ورکنگ ڈیز ہیں، اس میں کچھ تعطیلات بھی ہیں، 100 دن مشکل سے کام کر رہے ہیں میرے دوستوں۔ مگر ہمارے دور کے اساتذہ 300 دن کام کر رہے تھے، ہمارے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز پر ہی ان کا کچھ برابر غور کرتے تھے، اس کے بعد تو بہرحال ہم اپنے لیے معیار کو بلند رکھیں اور اس کی پرواہ نہیں کریں کہ کتنے بچے پاس ہوں گے، کتنے بچے فیل ہوں گے، یا جو ہے ٹیچرز جب ہم استادوں کا تقرر کرتے ہیں تو ہم جو ہے کسی کے فیور میں نہیں کرنا ہے، یعنی کسی کا فیور مطلب یہ نہیں کہ ذاتی طور پر ہم فیور کرتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اردو کے لیے اساتذہ ملتے نہیں، جو مل گیا اس کو رکھ لیجئے، تو یہ جب تک باقی رہے گا تو معیار بلند نہیں ہوگا، اس تعلق سے ہم کو سوچنا چاہیے۔ اور ایک بات کی طرف اور میں سوال پوچھتا ہوں، کس سے پوچھوں؟ آپ ہی، اس لیے کہ آپ پہلے ٹیچر بھی رہے اور اس کے ساتھ بھی ہیں، جو آج نئے سائنس اور میتھس اور اس قسم کی کتابیں آتی ہیں، سب جو ہے یا تو تمل سے یا انگریزی سے ترجمہ ہو کر آتی ہے، یہ جو ترجمے ہوتے ہیں کیا اس سے آپ مطمئن ہیں؟ ماشاءاللہ اس بات پر آ کر میں مطمئن ہوں کہ جو ترجمے ہو رہے ہیں جہاں تک ہو سکے اس ترجمے جو ہو رہے ہیں یہیں پر وہی وانجم بڑی پر ہی ہوتے رہیں، باہر اس کے لائق کوئی ٹاؤن میں جہاں اسکول آئیں تمام تمل میڈیم کے ہیں، اور دوسرے جو اساتذہ آئیں آ کر اس کے بنسبت میں نظام سے کہوں گا کہ وانجم بڑی کے اساتذہ کرام اور وانجم بڑی میں جو کام چلتا ہے، اور ایک زمانہ تھا میل نشارم جمیل آباد، وہ صاحب ترجمہ کرتے تھے، ماشاءاللہ اچھی کتابیں رہتے، ان کے جانے کے بعد ٹیکسٹ بک سوسائٹی اس کا یہ لے لی، اس کا ذمہ لے لی، ٹیکسٹ بک سوسائٹی میں جب تک تھا چنندے ادھر ادھر سے بلاتے تھے،
کرتے تھے ترجمہ اتنا اہم نہیں تھا، مگر ماشاءاللہ اب جو ترجمے آ رہے ہیں عثمانیہ ہائر سیکنڈری اسکول میں بہترین استاد ہیں تو اردو کے ترجمے کے، آجم پڑھ اسلام میں میل وشارم میں ماشاءاللہ عورتوں میں بھی یہاں کر جو ترجمہ ہوتا ہے مطمئن ہوتا ہے۔ بات اس کی یہ ہے کہ جو مادری زبان میں تعلیم دی جاتی ہے، جو اساتذہ دلاتے ہیں، کیا وہ اس کے لائق ہیں کیا؟ وہ پہلی بات ہے کہ کیونکہ جو اردو میڈیم میں کہیں بھی ٹریننگ نہیں ہوتی، پورے جو ہوتے ہیں انگریزی میں ٹریننگ ہوتی ہے، اور جو اردو کی ٹریننگ تھی ہاؤبارڈ میں تھے ایک زمانے میں، وہ بھی نکال دیا گیا ہے وا کرے۔ اب جو ہو رہا ہے کہ صرف انگلش ٹریننگ میں ہوتے ہیں۔ یہ اساتذہ کرام اورینٹیشن کورس اٹینڈ کرنے کے بعد پہلے اپنی قابلیت صلاحیت پیدا کرنے کے بعد اس کے بعد یہ اساتذہ کرام کلاسز میں مادری زبان پر ذمہ دے کر کام کر رہے ہیں۔ اور سب سے اور ایک بات مکمل بہت اہم بات دکھانا چاہتا ہوں کہ جو بچہ مادری زبان میں سیکھتا ہے بنسبت اور زبانوں میں مادری زبان میں بہت اچھا سیکھتا ہے، چاہے جس کی ماں کی مادری زبان اردو ہو یا تیلگو ہو کنڑا ہو، جو مادری زبان میں سیکھتا ہے ٹرمنالوجی بھی سیکھ جاتا ہے، زیادہ عبور بھی حاصل کرتا ہے، اور بعد دماغ میں جو باتیں بیٹھتی ہیں بس کاگنیٹو افیکٹ جو ڈیفرنٹ تھنگس آف دی موٹرس بچپن میں جو بیٹھتے ہیں اس کے دماغ میں شاید ڈگری کلاس ختم کرنے کے بعد بھی قائم رہتا ہے، اور زبان میں جو حاصل کرتا ہے وہ ادھر آئے ادھر نکلے، کس لیے آئے تھے ہم کیا کر چلے، بس یہ۔ شکریہ، آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائی اس سلسلے میں۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ترجمے کا۔ ابھی ہمارے پاس وہ آئی تھی ڈاکٹر شمیم صاحبہ، جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں تمل ناڈو ٹیکسٹ بک ریسرچ اینڈ کچھ ہے نا وہ نام پورا، جی بڑے اونچے مقام پر ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس جو ترجمے ہوتے ہیں بالکل ناقص ترجمے ہوتے ہیں۔ وہ جو ہے تمل بھی جانتی ہیں، اردو بھی جانتی ہیں، انگریزی بھی جانتی ہیں۔ تو مجھے بڑی تشویش ہوتی ہے اس سے۔ اور 2 کتابیں جن کا ترجمہ ہونا تھا، ایک تھا کمپیوٹر اپلیکیشنز اور دوسرا غالباً کمپیوٹر سے متعلق کوئی کتاب، 2 کتاب لے کر کے ہمارے ویمنس کالج کو پہنچ گئی، اور یہ کام میں آپ کے سپرد کرتی ہوں، اور اس کام کو صحیح اردو ترجمہ کیا جائے۔ ترجمے کا مطلب یہ نہیں کہ انگریزی کا جو لفظ ہے اس کو اردو میں لکھ دیا جائے، نہیں، ترجمہ ہونا چاہیے اس کا باقی۔ تو وہ بتائیں کہ بہت ہم کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم لوگ اندر رہتے ہیں، ترجمے صحیح طور پر نہیں ہوتے۔ ترجمے جب صحیح طور پر نہیں ہوئے، وہ ایک سانچے کی طرح ہے۔ اگر سانچہ آپ ایک بتائیں، مطلب ہم لوگ شو بناتے ہیں، سب ہمارے پاس مولڈز ہوتے ہیں، وہ غلط ہو جائے تو آپ کے پاس ایک نہیں لاکھوں کروڑوں جتنے جوتے بنیں گے سب غلط بنیں گے۔ تو اسی طرح ترجمہ غلط ہو گیا تو بچہ جو پڑھے گا وہ غلط ہی ہوگا۔ تو میں بشیر الحق صاحب سے پوچھتا ہوں کہ یہ ترجمے کا کیا ہم اس کے لیے کی تربیت ہے، اور جدید ترجمے ذرا اس کے بارے میں کچھ کہیں تو اچھا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمے کا موضوع بہت ہی دقیق ہے۔ ایک زبان سے دوسری زبان میں کسی کتاب کو منتقل کرنا بڑا نازک معاملہ ہے۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو دونوں زبانوں میں کامل عبور ہونا چاہیے، محاوروں سے، ادب سے، تاریخ سے، فن سے۔ جس فن کو ترجمے میں ڈھال رہا ہے اس فن کی اصطلاحات کیا ہیں، کون سا لفظ کس معنی میں استعمال کیا ہے، لغوی اعتبار سے ایک معنی ہوتا ہے، اور مفہوم کے اعتبار سے مقصد کے تحت ہے۔ عربی کی ایک مثال آپ کو دوں، ایک ہے این شیشے، فارسی کی عبارت اس وقت یاد نہیں آ رہی ہے کہ یہ وہ چیز ہے جسے بار بار توڑی گئی ہے۔ عربی کا جملہ بھول رہا ہوں میں، کہ یہ وہ اصول ہے جس کو کئی مرتبہ توڑا گیا، یہ بات بتلا ہے۔ تو کہنے کا منشا اور مقصد یہ ہے، ترجمے کے اندر بنیادی چیز زبان دانی، محاورے، فن، اصطلاحات، مصنف نے کس اصطلاح کو کس معنی میں لیا ہے، ان تمام چیزوں پر عبور ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ترجمہ تحت اللفظ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو عبارت ہے اسی کے مطابق ڈال دیں گے تو سارا بگاڑ پیدا ہو جائے۔ اسی لیے یہ خلل پیدا ہو رہا ہے۔ اس زبان کا اسٹائل الگ ہے، اس کا اسلوب الگ ہے، انگریزی کا اسلوب الگ ہے، تمل کا اسلوب الگ ہے۔ آپ کسی اردو اسلوب کو تمل میں اسی انداز سے ڈھالیں گے تو بگڑ جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا مفہوم، خلاصہ، ماحصل
مصنف کیا کہنا چاہتا ہے اسے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زبان جس سے ترجمے کی زبان ہے اس کے اسلوب میں، اس کے معیار میں، اس کے لب و لہجے میں، اسی اسٹائل میں ڈھالنا چاہیے۔ جتنے بھی جو ترجمے آج ہوتے ہیں کسی بھی کتاب کے ہو، اس کے اندر بگاڑ کی وجہ یہ ہے کہ ان کمیوں کی وجہ سے وہ خلل پیدا ہو رہا ہے۔ یہی معاملہ ادب کا بھی ہے، یہی معاملہ فنون کا بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو جدید علوم کی سائنس اور اس کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں بھی وہی رکاوٹیں ہو رہی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اردو زبان پر بھی اچھا عبور ہونا چاہیے۔ آج اردو زبان پر اچھے لوگوں کو عبور نہیں ہے، معذرت کے ساتھ کہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے اردو کی بنیاد ہی فارسی ہے، فارسی کی بنیاد ہے عربی۔ جب اردو دان طبقہ فارسی سے بھی دور ہو جائے، عربی سے بھی دور ہو جائے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ الفاظ کو سمجھنا مشکل ہے۔ یہ تو ادب کی بات ہوئی، لیکن یہ جو اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے یہ جدید پہلو ہے۔ آج کل کی سائنسی کتابیں، آج کی اصطلاحات، اس لحاظ سے یہ الگ پہلو ہو جاتا ہے۔ کہنے کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ فارسی کے بغیر اردو بالکل ادھوری اور ناتمام ہے۔ اسی زبان سے اس کے اندر لطافت بھی ہے، شیریں بھی ہے۔ اگر یہ کہیں کہ بھئی یہ دقیق الفاظ ہے، نکال دو، یہ کیا لے کر رکھے ہیں، تو پھر ادب کیا رہا، ادب کی چاشنی کیا رہی؟ وہ زور جو فصاحت اور بلاغت، آپ نے مختصر المعانی کتاب سنا ہوگا، حضرات علماء اسی اچھی طرح واقف ہیں۔ بیان، بدیع، معانی، یہ عربی کے لیے ضرور نہیں بلکہ اردو زبان کے لیے بھی نہایت ضرور۔ اگر یہ تمام چیزوں کے ساتھ کسی بھی فن کو ڈھالنا چاہتے ہیں، اس فن سے بھی واقفیت ہو، اس جو کتاب جس میں لکھی گئی ہے اس کے اصطلاحات، اس کے معیار کو سامنے رکھ کر ڈھالنا کوئی معمولی بات نہیں، ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا۔ اس لحاظ سے یہی کہوں گا کہ دونوں زبانوں پر عبور اصطلاحات ضرور۔ میں ناقص خیال میں طالب علمانہ انداز میں نے یہ بات کی ہے، شاید کسی کو اتفاق ہو یا نہ ہو۔ نہیں، کیوں نہیں اتفاق، بالکل اتفاق ہوگا۔ تو اصل میں زبان جب نہیں معلوم تو آپ ترجمہ کرنے کے لیے بیٹھے کیوں؟ تو اصل بڑی تکلیف جو ہوتی ہے، آج کل کمپیوٹر کا زمانہ، آپ بھی شاید اسے محسوس کریں گے، کی بورڈ اردو میں لکھ دیا کی بورڈ، ماؤز اردو میں لکھ دیا ماؤز، بعض جگہ تو ماؤز کو میم واو زے ماؤز۔ اب بچہ پوچھتا ہے کہ ماؤز تو میرے سامنے یہ ہے کیلا جسے میں کھاتا ہوں، یہ کیا موضوع ہے، اس کو میں کھاؤں؟ تو مذاق کا موضوع بن گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سب جو مینجمنٹس ہیں مل کے ہم لوگوں کو ترجمے کے لیے کلاسز چلانا چاہیے۔ ابھی ترجمے کی صلاحیت جو ہے ہمارے اساتذہ وہ ہمارے پاس ہمارے مدرسے میں ایک کلاس روزانہ رہتی ہے، معلم الانشاء ندوہ کی کتابیں ہیں کہ عربی سے اردو ترجمہ کرنا، اردو سے عربی میں ترجمہ کرنا، مستقل ایک کلاس چلائی جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ انگریزی اسکول اور کالجز میں بھی اس قسم کا معاملہ رکھا جائے۔ انگریزی بنیاد اسی کو بنایا جائے گا، مگر ہم جو ہے سائنس اور کمپیوٹر اور میتھس کے ترجمے کے لیے، مگر بنیاد تو وہی بنے گا، اسی سے کریں گے۔ تو میں اس مسئلے کو اہمیت کے ساتھ اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ آج یہاں جو تمل ناڈو کے اندر مسئلہ ہے وہ تو آپ واقف ہیں کہ ہم جو ہے سپریم کورٹ تک بھی چلے گئے ہیں، ہمارے پیشوا نذیر صاحب اس میں ہمارے سرخیل ہیں، آگے ہیں، کہ حکومت تو اب لگتا ہے کہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اردو لازمی زبان نہیں رہے گا۔ تو لازمی زبان ہم جو ہے عدالتوں سے ہم جا کے ہیں تو ٹیمپرری عارضی طور پر کچھ ہم کو چھوٹ ملتی ہے، تو اس کے باوجود بھی حکومت کے پاس جب بھی آپ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو جو ہے لازمی زبان وہ تو اٹھا رہے ہیں مگر اردو میڈیم تو ہم باقی رکھ رہے ہیں، ہماری فراخ دلی دیکھیے، یعنی مطلب وہ ویسا بتاتے ہیں۔ تو خدا نخواستہ ایسا ہوا کہ اردو زبان کی حیثیت سے لازمی نہیں رہی مگر اردو میڈیم باقی رہے تو کیا ہوگا ہمارا حال؟ تو اس وقت اردو بچہ نہیں سیکھے گا، اب براہ راست اس کو دیگر اسباق کو اردو میں پڑھنا پڑے گا۔ تو اس وقت جو ہے ترجمے اگر مضبوط ترجمے ہمارے پاس ہوں، مبسوط ہوں اور اچھے ہوں تو اسی وقت جو ہے بچہ پڑھ پائے گا، ورنہ وہ اردو پڑھتے ہوئے بھی انگریزی کے الفاظ ہی یاد رکھے گا۔ تو اس کی طرف خاص توجہ ہم کو دینا چاہیے۔ بہرحال یہ جتنے بھی جی بتائیے۔ یوسف صاحب نے صحیح فرمایا، میڈیم ہمارے ہاتھ میں رہے گی، زبان چلی جائے گی، کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے آپ؟ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ جاوید اسلام ہائی اسکول کے استاد ترجمے کا مصروف قریب 1 سال سے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ سارے جو اسباق ہیں نا، سائنس،
جغرافیہ تاریخ سب وہ اردو میں ترجمے کا مصروف ہیں، اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں. ہیں مگر ایک نہیں، ہم کو پوری ایک فوج چاہیے. نہیں، جو سیلاب ابھی ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کا مقابلہ ہم کو کرنا چاہیے. تو ایک فرد نہیں، ایسے بہت سے افراد ہم کو چاہیے. تو اس کے لیے کوئی ایک راستہ ہم کو بنانا پڑے گا. تو بہرحال جتنے بھی مسئلے ہم اٹھائے، ہاں عوام اب یہ بھی لاتا ہوں، اب آپ لوگ بھی اظہار خیال کریں گے انشاءاللہ. تو ایک آخری مرحلے میں ہم لوگ ہیں. یہ تو ہم سلیبس کے بارے میں بات کیے، طلباء کے بارے میں بات کیے، اساتذہ کے بارے میں بات کیے. اب آخری جو ہے ہم کو چھری اب اپنے اوپر چلانا ہے. مینجمنٹ، انتظامیہ جو ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ جی ایسا نہیں کہ ہم لوگ کچھ بلڈنگز بنا دیے، اساتذہ کا تقرر کر دیا، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. تو میں پرویز صاحب سے پوچھوں گا کہ مینجمنٹ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ کیا یہ ذمہ داری ایک بار کر دینے سے ختم ہو جائے گی یا اس کو کرتے رہنے کی ضرورت پڑے گی؟ ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے. لگاتار اساتذہ کو اس بات سے ابھارا جائے، ان کو مستقل ٹریننگ دینے سے معیار کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، میری یہ رائے ہے. تو انیس بھائی آپ بتائیے اور کیا چیزیں چاہیے؟ ٹریننگ ایک تو ذمہ داری ہے مینجمنٹ کی، اور کیا ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں؟ سارے مینجمنٹوں کو ہم خیال ہونا چاہیے. پہلی بات جی کیا کہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، بار بار ملنا چاہیے، اس پر بحث کرنا چاہیے. جی جبھی جا کے ہم لوگ سب آرڈینیٹس کو صحیح ٹارگیٹ دے سکتے ہیں. جی ورنہ وہ گیپ شروع ہو جائے گا، وہ الگ طرح سے نکل جائیں گے ایک راستے میں. ہم جیسے فرمایا بلڈنگ وغیرہ بن کر بیٹھے رہیں گے. بس جی تعلیم کی بہت سخت ضرورت ہے، اس لیے مینجمنٹ کو بار بار ملنا چاہیے، اس پر بحث کرنا چاہیے اور ہم خیال ہونا چاہیے. یہ ضروری ہے میرے خیال سے. جی جی صحیح بات ہے. جب تک جو ہے خیالات میں یکسانیت نہیں، مینجمنٹ بیٹھ کر سوچی اور اتفاق کے ساتھ کوئی فیصلہ کیا تو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم خود لڑتے رہے اور مسئلہ سلجھنے کے بجائے اور الجھ جائے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی آپ کچھ مزید بتانا چاہتے ہیں؟ اگر کھلا بات کریں تو بالکل برا نہ کھلا لگے منچ گا. ہے. دیکھیے آج ہم جمع ہوئے ہیں آ کر روز روشن کی طرح حالات پر روشنی ڈالنے کے واسطے. اس میں سامنے اور پیچھے کی بات کرنی ہے، صحیح بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک دو تین جملے میں کہنا چاہتا ہوں. See, the management is coming to start the schools. First they were starting primary schools with a lot of zeal and zest to do this and that. As soon as they start the school, primary school, they were thinking of the high school. Let it be, they will start the high school. By the time they start the high school, they have forgot about the primary school. Now they have come to the high school. Yeah, they have done this and that and higher secondary, okay, percentage passes and this and that. But these people cannot come out of the four walls. Now they were thinking of them. Yeah, as soon as the college is started, they were forgetting about the primary school as well as the high school. And another thing that primary schools are the feeder schools. If there is nothing input, then how can you pour out the output in the colleges? It is a lot of difficulty. The management should think of the primary first, feeder. Feeder school is important, primary teachers are important, and then only higher secondary. Feeder school, these primary schools are just like a foundation. And then primary school, they were just like a walls of the pillars, and that college is the roof. Without foundation, you cannot build the pillars. Without pillars, you cannot go for the roof. And therefore, you must give 90% attention to the primary, then to secondary. When the student comes to the secondary, automatically the student, teacher, they take care of themselves. You have to just think of the infrastructure and this and that, number one. The another thing is that the management people should frequently visit the institutes. It is not something coming once in a time. I am telling my own experience. When I was working in a CBSE school in Kerala for 5 years, then the management people used to complain to me, sir, when we are coming to your school, no teacher is saluting us, no teacher is wishing us. Then I laughed. How many times you come to the school? Only one functions you have come. Republic Day, Independence Day, anniversary. Then how did the teachers will recognize you? Yeah, thank them that at least they were saluting you like this once in a time. Then boldly I told them, اللہ اسی کو آ کر وہ ذمہ داری دیتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے. اگر کسی حال میں وہ ذمہ داری نہیں دباتا ساتھ میں جہنم میں ڈھول سکتا. یاد رکھو یہ، اگر تم کو
بیٹھنے کا احساس نہیں رہا، بہتر ہے سیٹ چھوڑ چلے جاؤ. دوسرا کون اس کے لائق کا عطا کرتا ہے؟ سیٹ کو پکڑے مت بیٹھو. قصہ یہاں کرسی کا نہیں، قوم کی ذمہ داری کا. سوری. آپ بہت جذباتی ہو گئے اس مسئلے میں. ٹھیک ہے، نہیں وہ جس کو زخم لگتا ہے وہ جو ہے کبھی جذباتی ہو جاتا ہے. جی آپ ابھی بولنا چاہیں؟ نہیں، ختم کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو بولیں گے. تو بہرحال آپ کچھ بتائے، مختلف باتیں آئیں کہ مینجمنٹ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. تو مینجمنٹ کے لوگ بھی یہ نہیں کہ میں اس کا ممبر بنوں، اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے، مگر بننے کے بعد میں کیا کنٹریبیوٹ کروں گا. وہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ مینجمنٹ مجھے کیا دے گی، وہ عہدہ دے گی، یہ عہدہ دے گی، یہ ہمارے فکر میں ہوتی ہے. مینجمنٹ کو میں بغیر عہدے کے کیا دے سکتا ہوں، میرا کنٹریبیوشن کیا ہوگا، اس کے بارے میں ہم کو سوچنا چاہیے. اور مینجمنٹ میں اس کا ایک دوسرا رخ یہ ہے کہ اس کی سب سے اہم جو ذمہ داری ہوتی ہے ویژن، کسی ادارے کا ویژن بنانا. جب تک کسی ادارے کا ویژن نہیں ہوتا تو کیا کام کریں گے؟ ویژن ہی وہ راستہ ہے جس میں ہم سفر کر کے جاتے ہیں. ہم بڑی آسانی سے شکایت کرتے ہیں کہ چنئی کو جانے کا راستہ بہت خراب ہے، 3 گھنٹے میں ہم جو جا سکتے تھے وہ اب 5 گھنٹے لگتے ہیں. اسی طرح ہمارا بھی ہے، ہمارے پاس جو ہے راستہ ہی ہم نے بنایا نہیں ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے کہاں پہنچیں گے اور ان کا جو ہے اصل گول کیا ہوگا. تو یہ آج کل تعلیمی نظریات بہت بدل رہے ہیں، پرانی بات نہیں ہے. ہر جگہ اب پلے اسکول کا زمانہ ہے، بچے کھیلیں گے اور سیکھیں گے. مگر ہمارے پاس ابھی ڈنڈے باقی ہیں، ڈنڈے کی بنیاد پر ہم بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں. تو وہ کیا بڑی تبدیلی ہم لا چاہتے ہیں. دیکھیں نئے تھیریز، میسلوز تھیری، بلومز تھیری، نئے تھیریز بن رہے ہیں. میں بھی ایسا نہیں کہ بڑا پڑھا، میں 2 لفظ بولا ہوں، میں بھی پڑھا نہیں ہوں اتنا زیادہ. تو یہ سب نئے نظریات آ رہے ہیں. تو مینجمنٹ کے ذمہ داروں کو، ان کی جو ایگزیکٹو کمیٹی کو بار بار جو ہے ایسے ایکسپرٹس کو بلانا چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ نظریات کیسے بدل رہے ہیں اور ہم اپنے تعلیمی اداروں کو کس طرح آگے لے جائیں. تو یہ جو ہے 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے ہم جو بتاتے ہیں. یہاں 2 نہیں، یہاں 4. نعیم الرحمان صاحب نے تو اس کو 5 بنا دیا. تو 5 ہاتھ ملیں گے تو ہمارا معیار بلند ہوگا. اس کے لیے ہم کو کوشش کرنی چاہیے. تو بہرحال ہمارے پینلسٹ، ان کے جو خیالات تھے انہوں نے اس کا اظہار کر دیا. اب جو ہے ہمارے جو یہاں شرکا ہیں ان سے جو ہے ہم گزارش کریں گے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. سب سے پہلے میں لیڈیز کے بارے میں پوچھوں، اس لیے کہ وہ خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں. تو وہ ان میں سے جو لوگ کچھ رائے دے سکتے ہیں، اظہار خیال کر سکتے ہیں. مائک ذرا ان کے پاس پہنچائیے. دیکھو بھائی مائک لے جاؤ. تنویر صاحب مائک خواتین کے پاس بھیجیے. تو لیڈیز میں جو بولنا چاہتی ہیں ان باتوں پر بالکل پوائنٹ. یہاں اردو سے محبت وہ سب جو ہے ہم رات کو بات کریں گے، کل بات کریں گے. یہاں جو ہے تعلیم کے بارے میں، اردو ذریعہ تعلیم میں طلباء کا رول، اساتذہ کا رول، مینجمنٹ کا رول، اور آپ کیا بولنا چاہتے ہیں وہ بولیے. دیجیے لیڈیز کو، اونلی لیڈیز ادھر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا ذرا تعارف بھی کرا لیں، انٹروڈکشن بھی ہو جائے تو اچھا ہے. میں کے نادرہ بیگم، صدر شعبہ اردو اسلامیہ ویمنس آرٹس اینڈ سائنس کالج وانمبڑی. تقریباً 15 سال سے اسلامیہ ویمنس کالج میں بحیثیت صدر شعبہ اردو خدمات انجام دیتی چلی آ رہی ہوں. الحمدللہ ہمارے کالج میں ضلع ویلور کی دوسری تمام کالجوں سے زیادہ اردو کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اور اسٹرینتھ بھی ہمارا ماشاءاللہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں 600 کے قریب ہے. یہ ایک بات کا مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا رنج ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی مقابلے میں ہم کسی طالبہ کو کسی مقابلے کے لیے تیار کرتے ہیں، مثلاً اسپیچ وغیرہ کے لیے، تو وہ اپنا کنٹینٹ اسپیچ یا غزل یا کسی نظم کو اردو ورڈز کو انگلش میں لکھ کر پڑھتی ہیں تو یقیناً پروننسیشن میں غلطیاں ہوتی ہیں. یہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، بلکہ مجھے بڑا غصہ آتا ہے، کیونکہ خوف کے لفظ کے پروننسیشن کو کے میں بھی ادا ہو جاتا ہے، خمر کو کمر بھی ہو جاتا ہے، تو اس سے مفہوم بھی بدل جاتا ہے. اور میں بڑی کوشش کرتی ہوں کہ لڑکیاں اردو کو اردو میں پڑھ کر لکھیں تو اس میں ادائیگی صحیح طریقے سے ہو سکتی ہے. تقریباً 70% لڑکیاں اردو کو انگلش میں پڑھ کر لکھتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تہجی میں غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں. میری کوشش ہے تمام اردو کے مدرسین
और मुतालिमीन और मुतालिमात की भी मेरी गुजारिश है कि वो इस बात की तरफ ज़रूर तवज्जो दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपने बताया कि उर्दू को उर्दू में लिखने के बजाय अंग्रेज़ी में, यानी रोमन उर्दू कहते हैं। आप रोमन कहिए मगर उसको उर्दू मत कहिए। रोमन उर्दू जिस दिन हमारे दरमियान रिवाज पा जाए तो आप समझिए कि ये पहली सीढ़ी है उर्दू को ख़त्म करने का। अगर आप रोमन उर्दू में लिख सकते हैं, अंग्रेज़ी में लिखेंगे उर्दू, तो क्यों नहीं आप हिंदी में लिख सकते हैं? देवनागरी रस्मुल ख़त को क्यों नहीं कबूल करते? बड़े ज़माने से हुकूमत की तरफ से मुतालिबा है। आप इसको छोड़िए, उसको पकड़ लिए, किसी को भी नहीं पकड़ना है। उर्दू के रस्मुल ख़त में लिखा जाएगा। ये जो है बच्चों के जहन में बात बिठाना है। जी आगे और ख़वातीन में कोई बोलना चाहते? अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास 5 बजे तक का वक्त है, तो अभी 4:30 बजे हैं, तो यहाँ आप लोग को मुख्तलिफ लोग इज़हार ख्याल कर सकते हैं। जी आगे बढ़िए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं साजिदा फ्रॉम वेलूर। जी मेरा जो तजुर्बा है मैं वो बताना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत से लड़कियाँ GIO के बहुत सालों से जो पढ़ते आ रहे थे, वो सब अंग्रेज़ी जानते थे, उर्दू नहीं जानते थे। तो मैंने उनको उर्दू क़ायदे से या रब दिल दे सुन ले वो किताबें पढ़ाई। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो लड़कियाँ दर्स कुरान दे रही हैं, उर्दू बहुत अच्छा सीख चुकी हैं। तो मेहरबानी फरमाकर हमारे जितने भी जमात के ख़वातीन हैं वो GIO में लड़कियों को उर्दू पढ़ाने की फ़िक्र करें। ये मेरा तजुर्बा है एक बात। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे घर का माहौल जो है वो बहुत अच्छा उर्दू ज़बान में होना चाहिए। बच्चों के साथ अंग्रेज़ी बातें बहुत अच्छी समझ के ना करें, बल्कि उर्दू उनके साथ अच्छी बातचीत करते रहें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे उर्दू बहुत अच्छा सीख सकते हैं। तो 2 मेरे तजुर्बे थे जिसे मैंने आपके सामने रखी। और अब भी मेरे पास GIO की तकरीबन 30 लड़कियां हैं जो उर्दू सीख रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब पोस्ट ग्रेजुएट कर रही हैं मगर उर्दू भी सीख रही हैं। अगर हर खातून ऑनलाइन पे प्रोग्राम करेंगी तो इसमें मियार को बढ़ा सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। मैं साजिदा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बेलूर से। वालेकुम अस्सलाम। जी बड़ी अच्छी बात है। जैसे अंग्रेज़ी का मखौला मुझे याद आया, देयर इज़ विल देयर इज़ वे। आप करना चाहें तो दुनिया जो है बहुत बड़ी है, ज़मीन अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा बनाया है, आप लोगों के लिए मुख्तलिफ रास्ते खुलेंगे। तो अंग्रेज़ी में जो पढ़ी हुई तालिबात थी उनको उर्दू में पढ़ना, उर्दू सीखना बहुत आसान हो गया। तो इस तरह से हर एक अगर करे तो इंशाअल्लाह हो सकता है। अब हमारे ज़फ़रुल्लाह साहब बताना चाहते हैं कुछ, उनका मशवरा है, माइक उनके पास लाइए। इसके बाद तैयार रहिए, जो कौन है, मोहम्मद शकील इंजीनियर कहाँ हैं? जी 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 आप इसके बाद बताएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बैठकर बताइए। मेरे तरफ से एक मशवरा ये है कि उर्दू टीचर्स जो हैं उनके लिए रेफ्रेशर कोर्स सालाना बतौर ये है ना एहतिमाम करना ज़रूरी है, रेफ्रेशर कोर्स। और दूसरी राय मेरी ये है जो कि चाकवा परवेज साहब बोले कि यहाँ के एक उस्ताद को रखकर वो है ना ट्रेनिंग दे रहे हैं तर्जुमे के लिए माने के साथ, और वैसा मज़ीद पैनल में है ना उस्तादों को जोड़कर, करीब रख लीजिए आवाज़, उस्तादों को जोड़कर एक पैनल ऑफ टीचर्स को रखकर है ना, ताकि निगहबानी उन्हीं के तरफ से हो जाए कि ये दुरुस्त है करके तस्दीक भी हो जाना चाहिए, ये काम में हो जाना चाहिए। और तीसरी राय कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि जिम्मेदारी लेने के बाद उर्दू मीडियम हो या अंग्रेज़ी मीडियम के तलबा हो या तालिबात हो, उनकी निगहबानी करें। ये नहीं है कि उनके लिए 100 मार्क्स दे दिया जाए, ये कैसे दिया गया इसकी निगहबानी भी जिम्मेदारी है ना मैनेजमेंट के जिम्मेदारों पर आयद होती है, ताकि मुस्तकबिल लड़कों का हो या लड़कियों का, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी में भी ये शुमार होता है। ये मेरी तीन राय है, इस पर है ना ज़रा गौर करें तो बेहतर रहेगा उर्दू की बका के लिए। भाई शुक्रिया ज़फ़रुल्लाह साहब। तो उनके पास दीजिए मोहम्मद शकील इंजीनियर साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ महाराष्ट्र से है। मैं आप ज़रा उठकर खड़े हो जाइए ताकि लोग देखें आप। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ बहनों और भाइयों, काबिल एहतराम ज़िम्मेदारान, मेरा ताल्लुक़ महाराष्ट्र से है, अकोला से मैं आया हूँ खालिस उर्दू मेले में कुछ 3-4 दिन गुजारने के लिए। और आज़म कैंपस पूना। आवाज़ ठीक से नहीं आती, माइक बराबर नहीं है, क्या है वो? हाँ वो ले, करीब रख के बात कीजिए। वो दे दीजिए, कोई बात जी।
हेलो हेलो 1 2 3, इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए आवाज़। हेलो हेलो, आज़म कैंपस पूना से मेरा ताल्लुक़ है। मैं अल्टीमेट में डायरेक्टर हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा था तो मैं ख़ुद आकर ज़िम्मेदार से गुजारिश किया, उन्होंने कबूल किए, मैं इसके लिए उनका एहसानमंद हूँ। 2 बातें मैं आपके सामने करना चाहता हूँ तालीम के मामले में, कि अभी जो दुनिया है ये बहुत तेज़ी से तरक्की करती चली जा रही है। मैं 15 दिन पहले IIT बॉम्बे में फेस्टिवल था, वहाँ मैं गया था, कुछ चीज़ों के मुझे भी बुलाया गया था। तो एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि अभी जो IIT का वो 4 करोड़ रुपए सालाना है, उसको डिवाइड बाय 365 से करें तो 1,09,000 रुपये पर डे होता है। ये हमारे इंडिया के बच्चों को मिलने वाली सैलरी है कॉलेज से जो मिलती है। अच्छा, हैरत की बात ये है कि ये जो बच्चे ले रहे हैं ये कोई बहुत करोड़पति ख़ानदान के नहीं है, ये मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं। ये आपके इस वन्नमवाड़ी के बच्चों का भी मुकद्दर हो सकता है। एक तवील गुफ्तगू है, इंशाल्लाह कभी बाद में मौका रहा तो बताऊंगा मैं आपको। मैं बताता हूँ, पढ़ाने के लिए अगर हम ये लेवल बच्चों को पहुँचाना चाहते हैं तो पढ़ाने के लिए हम क्या करें, एप्लीकेशन मॉडल बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चा अगर न्यूटन का कानून पढ़ रहा है तो उसको उसकी एप्लीकेशन मालूम होनी चाहिए कि कहाँ इस्तेमाल होता है। वो अगर रट कर उसको याद कर कर आंसर दे दे तो मेरिट में आ सकता हो, लेकिन हिंदुस्तान का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता हो। अगर आइंस्टाइन न्यूटन के कवानीन को रट लेते या याद कर लेते या पढ़कर अपना करियर करते रहते तो नंबर 1 नहीं आते थे, न्यूटन को क्रॉस करके नंबर 1 नहीं आते थे। ये जो साइंस की चीज़ें होती हैं इसको याद कराना ज़रूरी नहीं है भाई। बच्चों को कहिए कि तुम अपने कंक्लूड दो, इसमें तुमने क्या समझा नहीं, तुम क्या कर सकते हो इसकी मदद से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ तक आप पहुँचेंगे और बच्चे को ये मालूम पड़ जाएगा कि सब चीज़ें मुमकिन हैं, तब जाके आपकी सफ़ों से वही आइंस्टाइन हो या जाबिर बिन हयान हो या बहुत तवील लिस्ट है, वो सब आज भी आपके इन इदारों से पैदा हो सकती है। खालिस रटाना जो है, रट्टू तोते जो होते हैं, ये कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। और मैं IIT की भी बात कर रहा था जहाँ 4 करोड़ रुपए सालाना का पैकेज इस बार मिला है। 300 नंबर है इसका पूरी दुनिया में, 300 नंबर पे आती है IIT। हम क्यों नहीं नंबर 1 के लिए ट्राई करें हमारे बच्चों को? तो उसका भी मॉडल्स है कि हम हार्वर्ड के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं हमारे बच्चों को, कैम्ब्रिज के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं, ऑक्सफोर्ड के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं, टोक्यो के लिए कैसे तैयार। आपके वन्नमवाड़ी का बच्चा जा सकता हूँ आपको, तो कभी मौका रहा इंशाल्लाह तो तवील गुफ्तगू करूँगा, 3-4 दिन हूँ आपके यहाँ। जज़ाकल्लाह। आप जी ज़रूर, इंशाल्लाह आपसे हम इस्तिफ़ादा करें। आगाज़ जिस अंदाज से आपने किया है इससे मालूम होता है कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, इंशाल्लाह उसका वक्त कम है इसलिए जज़ाकल्लाह का इस्तिफ़ादा करें। तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि आइंस्टाइन सेब को गिरता हुआ देखा तो उसने जो है वो क़ुव्वत कशिश की जो उसका जो क़ानून है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसने जो है उसको ईजाद किया। तो ये सोचने का अंदाज़, ये देखने का अंदाज़ हम अपने तलबा के अंदर पैदा करें कि जो देखें उससे नतीजा अख्ज़ करें और कुछ नई चीज़ें लाएँ। और जैसे बताया गया कि ये रटने से नहीं आएगा, तो ये हमारे दरमियान लाना चाहिए। तो और कौन कुछ जी इजाज़त है जी? कहाँ, मगर आप कहाँ हैं? दिखते नहीं है ना। अशफाक उमर मालेगांव से। आज का मौजू जो मेयार तालीम से ज़रा 1 मिनट। महाराष्ट्र हमारे लिए उर्दू ज़रिए तालीम में हमारे लिए मॉडल है। आज सबसे ज़्यादा उर्दू बहुत अच्छे अंदाज से, जी नहीं, सारा महाराष्ट्र, वो अकोला के थे, ये मालेगांव के हैं, सारी जगह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से हम बातें सुनेंगे, आपके तजुर्बात हम शेयर करें। जी जी, ये हमारी अजान होगी उस वक्त हम इंशाअल्लाह लेंगे। अब बोलिए। अजान हो जाए? ये हमारे मस्जिद की अजान नहीं, तो आप बोल सकते हैं उस अजान के वक्त इंशाअल्लाह। अभी मेयार तालीम के ताल्लुक़ से बातें हो रही थी तो इस ज़िम्न में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये उर्दू के ताल्लुक़ से जो बातें हुई कि बच्चों को उर्दू पढ़ना नहीं आता,
تو میرے تجربات کا نچوڑ یہ رہا تھا کہ بچے الفاظ میں حروف کو نہیں پہچان پاتے، کیونکہ اردو میں حروف کی جوڑ شکلیں ہوتی ہیں الفاظ میں۔ میں نے ذاتی طور پر یہ تجربات کیے تھے۔ الحمدللہ ایک طریقہ تعلیم میں نے تیار کیا جس کو قومی سطح پر مانا گیا، سند دی گئی اسے کہ یہ تعلیم میں ایک نیا طریقہ ہے۔ تو اگر ہمارے اسکولوں میں اساتذہ جوڑ شکلوں پہ، حروف کی جوڑ شکلیں جو ہوتی ہیں جن کو ہم عادی شکلیں یا کچھ الگ نام دیتے ہیں، ان کو اچھے صحیح ڈھنگ سے متعارف کرائیں تو بچے ان حروف کو الفاظ میں پہچاننے لائق ہوں گے۔ اور یہ میری دانست میں، میرے تجربات کی روشنی میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے بچے الفاظ میں حروف کو نہیں پہچان سکتے۔ تو یہ اردو کے تعلق سے میں نے اپنی بات کہی۔ دوسری بات جو معیار تعلیم کا تعلق ہے، تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بچہ جب پرائمری میں داخل ہوتا ہے پہلی جماعت میں، تو 10ویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے وہ کئی مضامین اور کئی زبانیں سیکھتا ہے، اس کے نصاب میں ہوتی ہے، اور ایک کل وقتی استاد یا اساتذہ کی ایک جماعت انہیں پڑھاتی ہے مختلف وسائل تعلیم کا استعمال کرتے ہوئے۔ اب اگر 10ویں تک 10 سال تک پڑھائی کرنے کے بعد ایک بچے کو اردو بھی صحیح ڈھنگ سے پڑھتے نہیں آتا، وہ اردو میں لکھ نہیں سکتا، انگلش میں نہیں لکھ سکتا، سائنس میں کمزور ہے، تو معاف کرنا، یہ بچے کی کمزوری نہیں ہے، یہ پورے سسٹم کی کمزوری ہے۔ یہ سسٹم کی کمزوری ہے، اور اس سسٹم میں پہلے آتا ہے اس کا سرپرست، اس کے ماں باپ جنہوں نے اس کے اوپر دھیان نہیں دیا، اساتذہ جنہوں نے اس کے اوپر محنت نہیں کی صحیح ڈھنگ سے، اس کے بعد جو آتے ہیں ہیڈ ماسٹر کا بھی بہت بڑا کام ہے۔ اہم ذمہ داری آتی ہے مینجمنٹ جو ہے وہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو، مینجمنٹ کا کام ہے احتساب، ٹیچرز کے اوپر، پورے سسٹم کے اوپر پکڑ رکھنا۔ ہم نے دیکھا ہے، ذاتی طور پر دیکھا ہے ہم نے، کہ جس مینجمنٹ کی پوری پکڑ ہے سسٹم پر، اساتذہ پر اور پورے نظام تعلیم کے اوپر وہ باریک بینی سے نظر رکھتے ہیں، تو وہاں کا نظام تعلیم، معیار تعلیم بہتر ہے، بلکہ بہترین ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہے، ہم ہمدردی نہ کریں اساتذہ سے ہم ہمدردی نہ کریں، نہ ان کے اپوائنٹمنٹ میں، نہ ان کی ذمہ داریوں میں، بلکہ ہم کو اپنے بچوں کو دیکھنا ہے۔ ہماری اکائی بچے ہیں، جو بچے ہمارے پاس ہیں، جو ہماری قوم کا مستقبل ہے، اگر ہم نے ان کے اوپر دھیان دیا تو یہ ہمدردیاں ختم ہو جائے گی، ہم ایک سسٹم بنیں گے، اور جس وقت ہم ایک سسٹم بن گئے، پورا سسٹم جو درست ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں ایک چیز کی طرف اور اشارہ کرتا ہوں، میں یہاں وہ بھی دیکھنے آیا تھا، میں نے پڑھا ہے ایک سسٹم ہے لینکاسٹرین سسٹم، مانیٹریل سسٹم۔ یہ جو کلاس کے اندر جو مانیٹر ہوتے ہیں، یہ سسٹم مدراس سے نکلا ہے۔ آج سے 150-200 سال پہلے یا اس سے بھی تقریباً 250-300 سال پہلے انگریزوں نے دیکھا کہ یہاں پر پاٹھشالہ مدرسوں میں استاد جو ہے وہ مانیٹر کی مدد سے پوری کلاس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ وہ سسٹم وہ لوگ لے کر یورپ گئے، اور یورپ میں انہوں نے اس کا بے پناہ فائدہ اٹھایا۔ وہ سسٹم انہوں نے اپنے نام کیا، وہ آج بھی مدراس سسٹم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ سسٹم یہاں سے مدراس سسٹم، کلاس لیڈر مانیٹر جو کہتے ہیں نا، کلاس لیڈر، جی ہاں کلاس لیڈر، یہ مدراس سے گیا ہے۔ اس کا نام ہی بھی جو ہے لینکاسٹرین سسٹم، جو جوزف لینکاسٹرین لے گیا تھا، اور اس کے نام سے منسوب ہے۔ مگر وہاں پر آپ کو جب آپ تلاش کریں گے تو مدراس سسٹم نظر آئے گا، اس میں لکھا ہوا کہ وہ مدراس سے لے گیا تھا۔ تو وہ سسٹم تو ہمارا اپنا ہے نا، تو ہم اپنے جو پیئرس، جو کلاس روم کے بچے ہیں، میں نے میری کتابوں میں اس چیز کا ذکر کیا اور پورا زور دیا ہے کہ بچہ، ایک ٹیچر سے بچہ مکمل طور پر کھل نہیں پاتا، مگر وہی اگر ایک بچہ، ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کو ہم ذمہ داری دیں، جو اچھا بولڈ ہے اس کو اگر ہم ذمہ داری دیں، تو وہ پوری کلاس کو یا بچوں کے گروپ کو ہینڈل کر سکتا ہے، وہ آپس میں کھل کر باتیں کر سکتے ہیں، اور ہمارا معیار جو ہے وہ بلند ہو سکتا ہے۔ یہ چند باتیں ہیں، باتیں تو یوسف صاحب بہت ہیں انشاءاللہ زندگی۔ کون سی کتاب ہے؟ میری کتابیں سر سول سروسز عنوان پر ہیں، یہاں پہ موجود ہیں۔ کون سے اسٹال پہ؟ میرے اسٹال نمبر 84 ہے، سمر پبلیکیشن۔ آپ لوگوں کو، تو آپ لوگ نوٹ کیجئے، اسٹال نمبر 84 سمر پبلیکیشن۔ تو ٹیچنگ پر آپ کے پاس کچھ کتابیں ہیں؟ تو بہت ساری کتابیں ہیں میرے پاس۔ جی اچھا،
हाँ जी सर ने पूछा कि कौमी सतह पर कौन सा अवार्ड मिला है। NCERT दिल्ली ये हर साल असातिज़ा के लिए एक मुकाबले का इनेकाद करता है जिसमें 50 असातिज़ा को अवार्ड दिए जाते हैं। अच्छा। उसमें उनसे उम्मीद की जाती है कि वो उनका अपना कोई ज़ाती तजुर्बा होगा तालीम में, तालीम क्लासरूम टीचिंग का, तो वो बयान करें। तो वहाँ पर सर मैं जवाब, आपके पास बहुत बड़ा खजाना है, वक्त यहाँ पर काफी हाँ, नहीं है। हाँ, ओके इंशाल्लाह हम नोट बताएंगे। करेंगे, किसी और मौके पर इस्तेफादा शुक्रिया। करेंगे। और कोई? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम। नशाने मंजिल के अब्दुल बारी ये अब्दुल बारी भाई बोलो। मेरा तारफ आप ही करा दे रहे हैं। आपका एक शेर, आपके नज़र एक शेर अदा करता हूँ मैं। आपने कहा था कि हमारी कोई ज़बान नहीं है, ना उर्दू आती है, ना तमिल आती है, ना अंग्रेज़ी आती है, इसलिए मैंने मेरे जहन में एक शेर याद आया। वो ये कि ना उर्दू है ज़बान मेरी, ना हिंदी है ज़बान मेरी, ज़बान मादरी कुछ भी नहीं, गूंगी है माँ मेरी। मेरी माँ गूंगी है, इसलिए कोई भी मेरी अपनी ज़बान नहीं है। इस तरह ये शेर आपकी नज़र क्या हो। उर्दू को कायम रखने के लिए बहुत कुछ जस्तजू करना पड़ता है। असल में क्या है, आपका जनरेशन जो है, हम फिर जो है पलट कर उसी की तरफ आते हैं। ये नशिश जो है खास तालीम पर है। उर्दू पर तो हम 9 दिन बात करेंगे, ये तालीम पर है। जी बोलिए, आपका जज्बात का तो कदर करना चाहिए हम। असल में क्या है, उर्दू के क़याम के लिए, उर्दू को कायम रखने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। दरअसल ये है कि आपका जनरेशन जो है यही उर्दू जानता है, जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है। इसमें मर्द भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं। अगर ये जनरेशन उर्दू कायम नहीं कर सका तो आने वाला जनरेशन से उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो लोग इंग्लिश मीडियम या तमिल में ही पढ़ के जो है वो अपनी ज़बान को ही अपनी मादरी ज़बान समझेंगे। इसलिए मौजूदा जनरेशन जो है, मर्दों का सही औरतों का सही, ये उर्दू के लिए ये लोगों को कोशिश कर लेनी चाहिए। दूसरी बात ये कि मर्दों से ज़्यादा औरतें अपने बच्चों को घरों में पढ़ाती हैं। मेरे ख्याल से औरतें बच्चों को पढ़ाती हैं, चाहे वो अलिफ बे हो या दूसरे हो। औरतों को ये उनकी ज़िम्मे दे दी जाए कि उर्दू भी वो लोग पढ़ाएं। जैसे इंग्लिश पढ़ाते हैं, उर्दू तमिल सिखाते हैं, हिसाब सिखाते हैं, इसी तरह उर्दू भी सिखाने के लिए उनसे कह दिया जाए तो शायद वो कुछ इसमें कामयाबी हासिल हो सकती है। इंशाल्लाह। बस मैं अपनी ज़बान को ख़त्म करता हूँ। और कोई पीछे खड़े हुए थे जी, उनके पास माइक दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे भाई वो पूछे, आप बीच पे ले लिए। जी बोलिए। इसी कॉलेज में 1991, 92, 93 में एक उर्दू सेमिनार चलाया गया था, 1 डे का। उसके अंदर स्टेज पर मुझे बुलाया गया था कि तमिलनाडु टेक्स्ट बुक सोसाइटी के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये जवाब दें। तो मैंने सुनाया था कि जो भी क्या हूँ हुकूमत के इशारे पे, और सारी किताबें तैयार हो चुकी हैं और गवर्नमेंट तमिलनाडु को जो है वो सुपुर्द कर दी गई किताबें। और उस वक्त जो उसमें निसाब तालीम में मैं अपने तरफ से जो ख़ास लिखा था कि बच्चों की इब्तिदाई तालीमात के लिए हमारे पेश इमाम नज़ीर अहमद साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर। वो जब वो किताबें सबमिट किया वो थे, वो किताबें पूरे देखे हैं कैसे थी बोल के, वो भी बहुत खुश हुए देख कर। तो उसमें एक मेंशन किया था मैं कि इमला नफीसी कंपलसरी होना चाहिए बच्चों को। हमारे जामिया दारुस्सलाम मुरादाबाद में इमला नफीसी का बड़ा दौरा था। उस वक्त जो है जो उर्दू से नाबलद होते थे, जो भी आते थे, उनको जो है उसी से तरक्की दी जाती थी। उसके लिए डिक्टेशन इमला नफीसी हर ज़बान में, हर लैंग्वेज के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है। ये बस इंशाल्लाह जी। वो उनके पास दीजिए, वो पहले वो हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम सैयद महमूद उमरी
इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल पेरनापेट। अहबाब ने बड़ी अच्छी बातें कही, ज़िम्मेदारों ने। मेरे जहन में एक बात आप ही के विसातत से आई है। ख़ुद हम लोग यानी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल को अहमियत नहीं देते और वालिदैन भी इसको अहमियत नहीं देते, जिसकी वजह से तालिब इल्म हाई स्कूल आता है या हायर सेकेंडरी स्कूल आता है या कॉलेज जाता है, तो जैसे आप लोगों ने बताया कि वो इब्तिदाई हुरूफ तहज्जी से भी वाकिफ़ नहीं है। हम तो अब 10 साल से उर्दू का, जब से तमिलनाडु में एक इसकी बात हुई है, तमिल लर्निंग एक्ट के बाद से उर्दू 6th से 9th तक इब्तिदाई ही पढ़ाते हैं, पढ़ाकर उसे आगे करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पेरेंट्स को ख़ास तौर पर वालिदैन पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि ज़रिया तालीम उर्दू हो या अंग्रेज़ी हो या कोई भी हो, प्राइमरी स्कूल में उसे अहमियत दें। ऐसे ही अगर उसे अहमियत देंगे तो तालिब इल्म, असातिज़ा और वालिदैन, सरपरस्त, ये तीनों काल इसमें हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में उसकी तालीम पर बच्चे की भी तवज्जो होगी और इन अहबाब की भी तवज्जो होगी। इसमें हमारी भी कुछ खामियां हैं, असातिज़ा की भी खामियां हैं, हम इसे तस्लीम करते हैं। खामियां हैं, हम ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते क्योंकि तलबा ज़्यादा होते हैं, इसलिए फ़र्दन तवज्जो नहीं दे सकते। अगर वालिदैन और सरपरस्त इस पर तवज्जो दे तो और भी है ना तरक्की हो सकती है। शुक्रन, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। शुक्रिया जनाब। जी जी, ये तनवीर साहब जी, और कोई सवाल तो है नहीं ना? वक्त ख़त्म हो गया है। एक हाथ उठा, बस वो आखिरी सवाल होगा। अच्छा, दोनों उठा लिए क्या? तो दोनों को ज़रा जल्दी ख़त्म कीजिए, वक्त हो गया नमाज असर का। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं खतीब अनवर बादशाह फ्रॉम खादरे हायर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ मेयारी तालीम की बात बताई गई थी। ये मेयारी तालीम जो है, मार्क्स जो है फ्री में दे दिए जाते हैं, ये सारी बातें अपनी जगह हैं। इसका असल सबब जो है गवर्नमेंट भी है, जो कुछ पर्चे जब सवाल के पर्चे आते हैं उनकी प्रिंटिंग सही नहीं होती, तो बच्चा जो है क्वेश्चन कहाँ से पढ़ पा सकता है। इस पर जो है ना ही कोई हेडमास्टर या कोई मैनेजमेंट उस पर रिस्पॉन्स करती है। इसके अलावा जो है, जो भी असातिज़ा को जो है क्लासेस अलॉटमेंट दिए जाते हैं, वो जो है इंग्लिश, मैथ्स और साइंस को ज़्यादा दिए जाते हैं, बजुज़ इसके कि उर्दू को जो है सौतेला जो है पोस्ट दिया जाता है, उसको 2 क्लास 4 क्लास जो है दिए जाते हैं। तो उसमें जो है तलबा हाई स्कूल लेवल में आगे जाने में ज़रा मुश्किल पेश आती है। प्राइमरी लेवल में अगर उर्दू दे दी जाती है, वहाँ इमला की अगर बात करते हैं तो वो बात सही है। अगर वहीं से इमला को, उसमें भी जो है मैं ख़ास तौर से ये बोलूँगा कि कुरान की तालीम में पहले अलीफ बे कहा जाता था, तो बच्चा अलीफ बे से उर्दू में भी अलीफ बे कहता था। अब जो है आ बाग से पढ़ाया जाता है, तो अब उर्दू में वो कंफ्यूज करता है कि वहाँ आ बोलते हैं और यहाँ अलीफ बोलते हैं। तो इसमें जो है वो कंफ्यूजन में ना इधर का होता है ना उधर का होता है। तो लिहाजा इस पर जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाए, आ बा की बजाय अलीफ बे पर जो है जोर दिया जाए, तो उस पर जो है बच्चे की इमला की दुरुस्तगी हो सकती है। बस इन बातों से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, आप नफ्स पर हाथ रखा। मेरा पोता घर में पढ़ता है, तो वो पढ़ रहा था और उस्ताद को बदलना पड़ा। वो पढ़ाते थे आ बा, अब जो आए हैं अलीफ बे पढ़ाते हैं। तो आके पूछता है ये अलीफ है कि आ है, पक्की बात बताओ। तो वो एकदम पक्के हैं, हमारे जैसे नहीं हैं बच्चे, या ये बोलो या वो बोलो, दोनों बोलते हैं। पुराने हजरत ऐसा बोले, नए हजरत ऐसा बोलते हैं। तो सही बात है, वैसे कन्फ्यूजन हमको दूर करना चाहिए। मगर आपने जो बात कही कि उर्दू के साथ सौतेलापन है, हुकूमत का हो सकता है, मगर नंबरात देने में यहाँ जो बात आई थी कि हम उनको लाड़ का लड्डू बना लिया है उर्दू को, वो गलत भी लिखो सही भी लिखो हम नंबर दे दिए, ये बात यहाँ पर आई थी। आपने जो बताया हुकूमत का सौतेलापन, ये बात अपनी जगह है जी। और एक बाकी है, एक जी, ये आखिरी सवाल, ये आखिरी है इनकी तरफ से, बस। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई साहब, हमें जो आपसे कहना था 2 बातें। पहली बात जो है, इमला के ताल्लुक से उर्दू में कोई किताब नहीं थी। शुरू में जो तमिलनाडु टेक्स्ट बुक का था, उसमें बाकायदा लिखने के लिए भी बाकायदा लकीर वगैरह अंग्रेजी की तरह 4 लकीर डालकर लिखने के लायक आया था। अब इसमें वो चीज़ नहीं है, तमिल ही का उर्दू में तर्जुमा हो रहा है ना, इसलिए वो ख़त्म हो गए। इसलिए हमारी गुजारिश है कि ख़ासकर तमिलनाडु में जहाँ उर्दू की जो फैलाव कम होता जा रहा है, इसको तरक्की देने के लिए इमला के लिए बाकायदा एक निज़ाम बनाकर किताब राइज करे, जैसा कि उधर भी बताया, पीछे शेख ने भी कहा। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात है, अलीफ बे एक बार में कह रहा था, पीछे हमारे खादिर
कादिर साहब ने भी बता दिया, वो सबसे बड़ी गलती है। कुरानी कायदा पढ़ाते वक्त आप आता सा पढ़ा देते हैं। स्कूल में हम जब अलिफ बे पढ़ाते हैं तो आकर बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। चूँकि अरबी के अंदर बा के लाल ज़बर भी आ जाता है, ता के लाल ज़बर आता है, अलिफ के लाल अगर आ जाता है, इसलिए दो के लिए एक जो उर्दू का अलिफ बे ते ही रख लिया जाए तो कुरान का काम भी हो जाएगा। आप पढ़ने के लिए ज़बर लगा देते हैं, उर्दू में अलिफ बे ते पढ़ ले सकते हैं, मसला ही हल हो जाएगा। ये पहली बात है। और उसका आखिरी बात क्या, जब हमारे स्कूल में जब जलसा होता है, इसी तरह कोई महफिल होती है, इनाम दिया जाता है, तो आमतौर पर अंग्रेजी स्कूलों में सभी ट्विंकल देते हैं, तमिल में पून तलीर देते हैं, लेकिन उर्दू स्कूलों में सब क्या है, वो बच्चों को माहनामा उमंग नहीं देते, बच्चों की दुनिया नहीं देते। क्या नहीं देते? उर्दू माहनामा देते हैं, उसकी तरवीज, उर्दू की तरवीज हो सकती है, शात हो सकती है, लेकिन ये नहीं करते हैं। ज़रा इसकी तरफ तवज्जो, जिम्मेदारों को आप तवज्जो दिलाएंगे, मैनेजमेंट की इसकी तरफ अहमियत होगी तो कारआमद साबित हो सकता है। इंशाल्लाह सब बातें नोट की जा चुकी हैं। इंशाल्लाह आपके सब मशवरे रखेंगे और हो सके तो इसको हम दूसरे मैनेजमेंट्स को भी इंशाल्लाह भेजेंगे इसके बाद। तो इसी के साथ ये इजहार ख्याल का वो सिलसिला बंद होता है। अभी कुछ एजाज़ात देने हैं, तो एजाज़ात देने के बाद इंशाल्लाह ये नशिस्त अपने इख्तिताम को पहुँचेगी। तो मैं प्रोफेसर तनवीर साहब से कहता हूँ कि ऐलान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि नाज़िम प्रोग्राम जनाब पटेल मोहम्मद यूसुफ साहब ने अभी ऐलान किया कि अब जो इस नशिस्त की जो आखिरी कड़ी है वो हमारे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम मेहमानान की खिदमत में एजाज़ात को पेश किया जाए। लिहाजा मैं सदर महफिल जनाब कुंदालम इकबाल अहमद साहब, ट्रस्टी वानियमबाड़ी मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी से अदबन गुजारिश करूँगा कि हमारे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम मेहमान आली जनाब डॉक्टर के अनीस अहमद साहब, सेक्रेटरी ऑफ मेल विशारम मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की खिदमत में शाल पोशी फरमाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं जनाब पटेल मोहम्मद यूसुफ साहब, नायब सदर वानियमबाड़ी मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे फाजिल, लायक और फायक मेहमान आली जनाब डॉक्टर बशीरुल हक साहब, अरबी प्रोफेसर, लतीफ़िया अरबिक कॉलेज वेलूर की खिदमत में शाल पोशी करते हुए आपकी खिदमत में एजाज़ पेश किया जाए। हैं अब मैं दरख्वास्त करता हूँ आली जनाब काका मोहम्मद ज़हीर साहब, ट्रस्टी वानियमबाड़ी मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी से कि हमारे एक और फाजिल मेहमान आली जनाब चाकवा परवेज़ अहमद साहब, जनरल सेक्रेटरी विजडम पार्क स्कूल वानियमबाड़ी की खिदमत में शाल पोशी करते हुए आपकी खिदमत में यादगार तमगा बतौर तोहफा पेश किया जाए। अब मैं जनाब नरी मोहम्मद नईम साहब, नायब सेक्रेटरी वानियमबाड़ी मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी से मुल्तमिस हूँ कि वो हमारे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम मेहमान आली जनाब डॉक्टर पेश इमाम नज़ीर अहमद साहब, साबिक़ मीर मुदर्रिस उस्मानिया हायर सेकेंडरी स्कूल तिरपतुर की खिदमत में शाल पेश करते हुए और आपकी खिदमत में यादगार तमगा बतौर एजाज़ पेश किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनुल जज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज का ये पैनल डिस्कशन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा बहुत कामयाब रहा। तमाम माहिरान तालीम अपने अपने तजुर्बे को अल्फाज की पोशाक अता करके हमारे सामने वो तमाम बातें रखी जिस पर अगर हम गौर व फिक्र करें, उस पर हम अमल करें तो यकीनन हमारी तालीमी इदारे के मेयार को बहुत बुलंदी अता होगी। और मैं स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम अहबाब का, तमाम
مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تمام شرکاء کا، سامعین کا، حاضرین و ناظرین کی خدمت میں فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں صدر محفل جناب کندرام اقبال احمد صاحب ٹرسٹی وانیمباڑی مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی اور ناظم پینل ڈسکشن جناب پٹیل محمد یوسف صاحب نائب صدر وانیمباڑی مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی وانیمباڑی کے ساتھ ساتھ تمام مہمانان خصوصی جناب ڈاکٹر پیش امام نذیر احمد صاحب سابق میر مدرس عثمانیہ ہائر سیکنڈری اسکول ترپاتور، ڈاکٹر بشیر الحق صاحب عربی پروفیسر لطیفہ عربی کالج ویلور، جناب کے انیس احمد صاحب سیکریٹری میل وشارہ مسلم ایجوکیشن سوسائٹی اور تمام مہمانوں کا فرداً پھر سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. اور پھر ٹھیک 6:30 بجے ہمارا اگلا پروگرام ہے جس میں نعت و حمد کے مقابلے ہوں گے. میں تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس محفل میں شریک ہو کر ہماری ہمت افزائی فرمائیں. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرہ.